الحمد لله والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نقص عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. أما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر ایک بار محبت سے حضور پاک پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل کے اس کے کہ میں اپنے ٹاپک پہ عنوان پر آؤں، کیونکہ گزشتہ جمعہ میں نے شان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق باتیں بیان کی تھی۔ آج اسی سے میں آگے بڑھاتا ہوں، لیکن طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ درود پاک کی فضیلت سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کی رات اور جمعہ کا دن آ جائے، جیسا جمعرات کی رات لگ جاتی ہے تو جمعے کی رات ہو جاتی ہے، تو جمعے کی رات اور جمعہ کا دن لگ جائے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر اور زیادہ درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، اس لیے کہ جو جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں زیادہ درود پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ مر جائے گا اور قیامت
حضور فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کر کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ لہٰذا آج کے دن کو جمعہ کا جو دن ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے، تو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہے، کیونکہ درود پڑھنے سے صرف آپ کو آخرت کا فائدہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی کئی فائدے اس کے ظاہر ہوئے ہیں۔ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ درود پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھروں میں، کاروبار میں خیر اور برکت کو بھی داخل فرماتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے کہ حضرت کہ کوئی ایسا وظیفہ آسان ہو جو آسان پڑھنے میں بھی آسان ہو، بتاتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں بھی خیر برکت ہو اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو، نیک کاموں کو قبول بھی فرمائے۔ تو یہ سب سے آسان جو ہے وہ درود پاک ہے۔ اور اللہ کا فضل دیکھے کہ حدیث میں یہ نہیں آگے کہ یہ درود پڑھو، کوئی خاص درود کا نام نہیں ہے کہ یہ درود پڑھو گے تو فائدہ ہوگا۔ جو آپ کو درود یاد ہو پڑھو، جو آپ کو درود پاک یاد ہو درود پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دنیا میں بھی کامیابی دے گا، قبر میں بھی کامیابی دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کر خاموش ہوئی نہ رہے، محبت سے مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں، ان کا اصل نام کیا ہے، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کے والدہ، ان کے والد کا مقام و مرتبہ کیسا تھا، کیسے وہ نیک لوگ تھے خواجہ غریب نواز کے والد اور والدہ۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اپنے والد کی ورثے میں سے جو ایک انگور کا باغ ملا تھا، کہ کس طرح انہوں نے اس انگور کے باغ کو اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلا کام انہوں نے جو کیا وہ علم حاصل کیا۔ یاد رکھیں جتنے بھی اولیاء اللہ جن کی درگاہ مزارات آپ کو دکھتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، جو ولیوں کے سردار ہمارے غوث اعظم ہیں، آپ ان کے بارے میں بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم کو پیدائشی طور پر بلکہ ماں کے پیٹ سے وہی پیدا ہوا غوث اعظم، اور لیکن 4 سال کی عمر میں غوث اعظم جو ہے پہلے مدرسے میں جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اور 18 سال کی عمر تک غوث اعظم اپنے علاقے گیلان میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہاں 18 سال کی عمر تک پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر جب 18 سال آپ کی عمر ہو جاتی ہے تو آپ اور زیادہ پڑھنے کے لیے اپنا گاؤں، اپنا علاقہ گیلان چھوڑ کر بغداد شریف آئے، اور پھر ساری زندگی وہاں پر اور پڑھے اور علم حاصل کیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے، ان کو ان پڑھ رہنے نہیں دیتا، ان کو پہلے اللہ علم عطا فرماتا ہے، بعد میں اپنے قریب کرتا ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں جو یہ دور چل رہا ہے، جہاں بدعقیدہ وہابی آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کو لوٹنا چاہتے ہیں، نئے نئے طریقے سے باتیں کر کر آپ کو وسوسے ڈال کر آپ کو بزرگان دین سے دور کرتے ہیں، اللہ والوں سے دور کرتے ہیں، اور نئی نئی باتیں بٹھا کر آپ کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ اس دور میں کیونکہ مرنا تو سب کو ضرور ہے، مرنے کے بعد قبر میں نہ ماں ساتھ آتی ہے، نہ باپ، نہ رشتے دار، نہ پیسہ۔ قبر میں جو ساتھ آئے گا وہ آپ کا ایمان ہوگا، وہ آپ کے اچھے اعمال ہوں گے۔ تو سب سے بڑی جو دولت ہے تو مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے اللہ کے یہاں جانا ہے، مرنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو ہر مسلمان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب جو کیا وہ کرنا بتانا بھی ضرور ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں بتا دیں کہ قبر میں ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور ہمارے جو ہے اچھی نیکیاں ساتھ آئیں گے، اور کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ تو
تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور میں جہاں ایمان کے لٹیرے ہیں، عقیدے کو لوٹنا چاہتے ہیں، وہیں اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فیک کام کر لوگوں کے مال کو لوٹتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر صاحب، اپنے آپ کو بابا کہتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں نوجوانوں کو، ہر مسلمانوں کو جہاں وہابیوں سے بھی بچنا ہے، وہیں پر آج کے دور میں فیک قسم کے باباؤں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے طریقہ ہے۔ آج اٹھا کر آپ تاریخ دیکھ لیں، ہاں اگر کوئی ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اللہ اس کی پسند آ گیا، پڑھا لکھا کچھ نہیں تھا لیکن اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایسے کئی واقعات ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے علم عطا فرمایا، جس کو علم لدھونی کہتے ہیں۔ وہ مدرسے سے کہیں نہیں پڑھتا، لیکن غیب سے اللہ پاک اس کے سینے میں علم ڈال دیتا ہے، اس کو علم لدھونی کہتے ہیں۔ اور پہلے اس کو مثال ان پڑھ آدمی تھا، جاہل قسم کا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی گالی نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ میری بات جو آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ کہ آپ سوچئے کہ ایک ان پڑھ آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اب اللہ پاک کو اس کی کوئی ادا پسند آ گیا، کوئی ایسا کام اس نے کیا کہ اللہ کو پسند آ گیا اس کا کام کرنا، تو اللہ نے چاہا کہ اس کو میں اپنا محبوب بناؤں، اس کو اپنا محبوب، اپنے قریب کر لوں، اپنے محبوب بنا لوں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے آپ سمجھانا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو ان پڑھ رہنے نہیں دیتا، پہلے ان کو علم دیتا ہے، حالانکہ وہ مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتے کہیں بھی، لیکن غیب سے ان کے سینوں میں علم داخل فرماتا ہے، جن کو حدیث میں علم لدھونی کہا جاتا ہے۔ پھر علم دیتا ہے، اس کے بعد اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو آپ جیسا ایک مثال دیکھیے، میں زیادہ ایک واقعہ سمجھا کے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے حیدرآباد دکن میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جن کا نام تھا حضرت شاہ محمد کلیان رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ محمد کلیان کا نام تھا، اور 45-50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ پرانی نہیں، بالکل قریب 50 سال پہلے کی بات ہے۔ اور حیدرآباد کے لوگ ان کو جو ہے وہ بزرگ کو اللہ کے حکم والوں کے نام سے جانتے ہیں، ان کا نام پڑ گیا تھا اللہ کے حکم والے۔ آج بھی ان کی درگاہ سرور نگر بس اسٹاپ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ سرور نگر جب جائیں گے آپ علم نگر سے، ہم جب سرور نگر سے ہوتے علم نگر جاتے ہیں تو سرور نگر بس اسٹاپ سے تھوڑا اندر جائیں گے، آج بھی آپ کے مزار شریف موجود ہے۔ آپ کا نام شاہ محمد کلیان تھا، اور اللہ کے حکم سے لوگ ایسا بولے تو ان کو پہچانتے ہیں حیدرآباد کے لوگ، کیونکہ ان کا تکیہ کلام ایسا ہو گیا تھا کہ جو بھی ان کو کہتا ہے بابا ذرا چائے پی لیجیے، تو آپ کہتے تھے ہاں لاؤ، اللہ کے حکم سے چائے پی لیتا ہوں، اللہ کے حکم سے کھانا کھا لیتا ہوں، اللہ کے حکم سے پانی پی لیتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہاں جاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ کام کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ ہر وقت، کیونکہ اللہ والے ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا لقب پڑ گیا اللہ کے حکم والے، ان کا لقب پڑ گیا۔ مکہ مسجد میں وہ نماز جمعہ بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کی ہسٹری، ان کے واقعات سناؤ، شاید آپ حیران ہو گئے کہ حیدرآباد میں اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو خیر اللہ کے حکم والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بظاہر مدرسے میں پڑھے نہیں تھے۔ اب آپ بولیں گے پڑھے نہیں تھے تو اتنے بڑے ولی کے سمجھ گئے؟ پڑھے تو نہیں تھے، لیکن یقین جانیے جو کوئی بھی عام آدمی سے جا کر حلال یا حرام کا مسئلہ پوچھتا، قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ پوچھتا، تو آپ ایسا جواب دیتے جیسا کوئی بڑا عالم دیتا۔ پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن جواب قرآن سے دیتے تھے، جواب حدیث سے دیتے تھے، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں حضرت آپ تو مدرسے میں پڑھے نہیں، لیکن یہ بات آپ کے پاس کیسے آ جاتی ہے، آپ کو حدیث کیسے معلوم ہوگا، قرآن کیسے معلوم ہو گیا؟ تو آپ فرماتے تھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لہٰذا میں بتانا چاہوں اللہ پاک، اس لیے آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کو یہ
پہلے سے تو تھے اللہ والے، پیدائشی طور پر غریب نواز ولی بنے۔ میں نے گزشتہ جمعہ واقعہ سنا کہ آپ کی ماں، غریب نواز کی ماں جن کا نام ام الورا نور بی بی صاحبہ تھا، وہ فرماتی ہے کہ جب معین الدین میرے پیٹ میں تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور ان کے اللہ کے ذکر کرنے کی آواز مجھے سننے آتی تھی۔ پیٹ کے اندر غریب نواز اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور آپ کی ماں فرماتی ہے ان کی آواز کو میں سنتی تو حیران ہوتی کہ گھر پہ تو میں اکیلی ہوں اور میں تو خاموش بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن یہ اللہ اللہ کے ذکر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ادھر دیکھتی ادھر دیکھتی، گھر پہ تو تنہا ہوتی، شوہر بھی گھر میں نہیں ہوتے، یہ تو خاموش ہوتے، لیکن آواز ذکر کی آیا کرتی تھی تو غیب سے آپ کی ماں کو آواز آتی، اے ام الورا گھبرا نہیں، ہمارا بندہ معین الدین تیرے پیٹ میں ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اندازہ کریں خواجہ غریب نواز، آپ بیٹھے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ پیٹ کے اندر بات کرے، پیٹ کے اندر اللہ کا ذکر کرے؟ عقل سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ بولیں گے ایسا نہیں ہو سکتا نا، 9 مہینے تک بچہ جو ہے پیٹ میں رہتا ہے، اس کے بعد باہر آنے کے بعد اس کی آواز نکلتی، لیکن آپ نے کیا کہ پیٹ کے اندر کوئی لوگ نے ذکر کیا، اللہ کا عقل ہے۔ پہلے تو یہ بات سن لیجیے، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں، یہ بات ایمان میں آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیتا ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جس بندے کو اللہ کی طاقت اور قدرت پر یقین ہے نا، وہ بزرگان دین پر کبھی اعتراض نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کرامت بزرگوں سے ظاہر ہوتی ہے، اصل میں راز یہ ہوتا ہے طاقت رب کی ہوتی ہے، ظاہر غریب نواز سے ہوتی ہے۔ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ظاہر اور سیاست سے ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ سے جو باتیں، جیسا کہ آپ دیکھیں عقل کہتی ہے 78 بات نہیں کر سکتا، لیکن ولی کے اشارے سے بات کرتے ہیں۔ عقل کہہ رہی ہے کہ جھاڑ چل نہیں سکتا، لیکن ولی کے اشارے سے چلنے لگ جاتا ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ پتھر کو پانی میں ڈال کر ڈوب جاتا ہے، لیکن ولی کے اشارے سے پتھر پانی پہ چلنے لگ جائے تو آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے جلوے لوگوں کو بتاتا ہے۔ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، تو وہ قدرت والا ہے، رب ہمارا طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ تو وہ رب اپنے معین الدین کو پیٹ میں بولنے کی طاقت دے دے، تو ہم کو اور آپ کو تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک ہے جو اپنے محبوب بندوں کو پیٹ کے اندر بھی بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو خیر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایسے بڑے ولی کہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، لیکن آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز 18 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اپنے باپ کو اللہ کی راہ میں بھیج کر پہلے آپ، کیونکہ میں نے بتایا تھا ایران کے شہر خراسان کا علاقہ سجستان میں غریب نواز پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ ایران کا علاقہ سجستان کے آپ کے رہنے والے تھے، جس کو آج کے دور میں سنجر کہتے ہیں، سنجر وہ علاقے کا نام ہے۔ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس کو حیدرآباد کہتے ہیں۔ تو غریب نواز جس علاقے میں رہتے تھے پہلے وہ علاقہ ایران کا ایک حصہ تھا، اب یہ علاقہ بٹ کر ابھی جو 2024 کی بات کر رہا ہوں، اب یہ علاقہ جو ہے افغانستان میں آ گیا ہے۔ افغانستان کا وہ علاقہ آج بھی ہے جس علاقے میں غریب نواز پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پہلے غریب نواز 800 سال پہلے وہ علاقہ ایران کے ہاتھ میں تھا، وہ علاقہ۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنجر میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے پھر آپ علم حاصل کرنے کے لیے آپ بخارا گئے، نشاپور گئے، اور کئی ایسے علاقوں پر دورہ کیا خواجہ غریب نواز، اور وہاں جا کر بڑے بڑے عالموں سے علم حاصل کیا، بڑے بڑے لوگوں سے پڑھا۔ میں یہی تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کے دور کے فیک باباؤں کے، میں سچے پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو فیک قسم کے لوگ ہیں، جو گانجا پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، ان کو آپ پکڑ کے کبھی سوال کرے، ان کو کلمہ تک برابر پڑھنے نہیں آتا، اور اپنے آپ کو حضرت علی کا ملک وہ کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، میں گانجا پینے والوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ ایسے ملک آج بھی حقیقت میں ہے جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور عالم بھی ہوتے ہیں۔
طہارت کے بارے میں مسئلے نہیں معلوم ہے، جن کو حلال حرام کے مسئلے اگر کوئی سوال کرتے تو جواب نہیں دے سکتے، وہ ہمارے پیر اور ہمارے بڑے کیسے ہو سکتے بتائیں؟ لہذا بڑے لوگوں کو پڑھیے، اس لیے کہتا ہوں اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو اللہ جاہل نہیں رکھتا، عالم بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام سنے ہم نے، خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار جو ہے یو پی کے شہر خنوج میں ہے۔ خنوج آج یو پی اتر پردیش کے شہر خنوج جہاں سے عطر بنتا ہے، یہی شہر میں سب سے زیادہ عطر وغیرہ پرفیوم وغیرہ بنتے ہیں، یہ بھی اتنا معلومات رکھے آپ۔ تو اسی شہر میں ان کا مزار ہے، خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کون ہے خواجہ مودود چشتی؟ یہ خواجہ غریب نواز کے دادا پیر ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز کے پیر کے پیر، غریب نواز کے دادا پیر ہیں۔ تو خواجہ مودود چشتی کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ جو ہے جب آپ، کیونکہ یہ خواجہ مودود چشتی کے والد دادا پردادا سب سے سب ولی گزرے، اللہ والے گزرے، تو آپ کے جو والد تھے ان کے انتقال کے بعد خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر بالکل نوجوان تھے، میں سمجھتا ہوں 17 یا 18 سال کی عمر تھی، اور ان کی والد کا سیدھا بیٹھا ٹیکا کے مندر قبر میں درد ہے، کوشش کرنا پہلوان ہے ماشاء اللہ، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اور سستی سے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر سستی آئی تو باہر جا کر ٹہل کر آئیے، چہرے پر بتائیے ہماری جو محنت ہوتی ہے اس محنت پر تھوڑا سا توجہ دے کر ذرا خوش چیز کے بعد ساتھ بیان سنیں، تاکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں آج کے اس دور میں وہابیوں سے نہ بچنا، فیک ڈھونگیوں سے آپ کو بچنا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں آج کے فیک کو دیکھ لیا، ڈھونگی باباؤں کو ان پڑھ رہے ہیں، اور ان پڑھوں کو اللہ اپنا ولی نہیں بناتا۔ میں یہ سمجھانے کے لیے ایک بات کے واقعہ سنا رہا ہوں، خواجہ غریب نواز کے دادا پیر کا۔ تو خواجہ غریب نواز کے دادا پیر کی عمر 17 یا 18 سال تھی، اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، کیونکہ آپ کے والد خواجہ غریب نواز کے دادا پیر کے والد جو ہے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، کئی لاکھوں ان کے مرید تھے۔ تو جیسا ہی والد کا انتقال ہو گیا تو مریدوں نے کہا کہ اب آپ بیٹھ جائیے، آپ لوگوں کی تربیت آپ کریے، لیکن وہ ابھی پڑھے نہیں تھے، مدرسے میں گئے نہیں تھے، عالم نہیں بنے تھے، حافظ نہیں بنے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، بس آگے، لیکن کیونکہ والد کے لاکھوں بھی تھے تو اب بیٹے بیٹھ گئے۔ تو جس مسجد پہ بیٹھ کر میں نے جب جمعہ میں کہا تھا پیری مریدی کے ذریعے اصل میں بزرگان دین کا کام کرتے تھے، اسلام کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ پیری مریدی کا مقصد صرف ہاتھ چمانا، پیر چمانا یا پیر صاحب اپنے آپ کو سجدہ کرانا یہ مقصد نہیں ہوتا تھا، یا صرف قوالی کرانا یا پھر تعویذات دینا، پڑھ کے تھوک دینا، یہ مقصد نہیں ہوتا تھا۔ پہلے مشائخ کو دیکھ لے، پیر جب کوئی کسی کو مرید بناتا تھا نا تو وہ مرید اگر بے نمازی ہو تو پیر کی صحبت میں آ کر نمازی بن جاتا ہے، وہ پیر مرید اگر بغیر داڑھی والا ہو تو پیر کی صحبت میں آ کر داڑھی والا بن جاتا تھا، وہ مرید معاذ اللہ کا شرابی ہو تو پیر کی صحبت میں آ کر شراب سے توبہ کر لیتا تھا۔ یہ جو تھے گناہگار مسلمانوں کے حال، جو ایک سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے جو اعمال کو سدھار لیتے تھے، لیکن سچے پیروں کی صحبت پر گناہگاروں کو سدھارنا تو سدھارنی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھے غیر مسلم کی صحبت میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ ان کی صحبت کا اثر ہوتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کے اثر، گناہگار کا چھوڑے ہوئے سدھرتے تھے، لیکن غیر مسلم ان کی صحبت میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ بزرگان دین تھے۔ تو پیری مریدی کے ذریعے لوگوں کو اکثر میں دین سمجھانا ہوتا ہے، مرید کے ذریعے دین کو پھیلانا ہوتا ہے۔ تو پہلے دور کو دیکھ لیا 100-200 سال پہلے، تو پیری مریدی کے ذریعے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا، بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ اگر ہم پیچھے چلے جائیں اوپر، جو سیدوں کو چھوڑ کر، تو سید وہ خاندانی مسلمان ہے، سیدوں کو چھوڑ کر جو شیخ ہے وہ محمد ہے، اگر آپ ان کو دیکھ لیے تو ان کے دادا پردادا سکردادا اوپر جا کر کہیں نہ کہیں ہمارا رشتہ ختم ہوتا ہے، لیکن ہمارے بڑے ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑے، اگر ہم اس پر غور کریں
بڑے، میں سید کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سید نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے بڑوں کے بارے میں اگر آپ چھان بین کریں گے تو اوپر جا کر کہیں نہ کہیں ہمارے بڑے کبھی نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، تو کبھی صابر پاک کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، تو کبھی غریب نواز کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ تو ہم جو مسلمان ہیں نا، ہمارے بڑے غریب نواز کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، ان کے ہاتھ پر میں سید کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں۔ سادہ تو خاندانی مسلمان ہوتے ہیں، پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو خیر پیری مرید سے اسلام کو فائدہ پہنچتا تھا، کیونکہ پیر صاحب حلال حرام کے مسئلے جانتے تھے، عالم تھے، لوگ پیروں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان کے قریب آنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پیر اگر معاذ اللہ جاہل ہو تو پھر کیا؟ لیکن یاد رکھیں جن کے دادا پردادا نیک ہو، بیٹا اگر تھوڑا بہت نافرمان بھی رہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس اولاد کو سدھارنے کے ذریعے بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک بڑوں کے سب سے اس کا والد نیک، دادا نیک، پردادا نیک ہے، اب بچہ نافرمانی کر رہا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک ذریعے سے سدھار دیتا ہے۔ تو اب خواجہ موجود چشتی پڑھے نہیں تھے، بیٹھ گئے سیٹ پہ اور لوگوں کو مرید کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کو اس علاقے میں بھیج کر ان کے ذریعے کو سدھارا۔ اب دیکھیں سدھارا کیسے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ جب خواجہ موجود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 17-18 سال کی عمر میں بیٹھ گئے، پڑھے نہیں تھے نا، بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنا تھا اسی علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام سید احمد جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ 800 سال پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں میں، ذرا نام یاد رکھیں، سید احمد جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کو اللہ پاک نے اشارہ القاء کیا، دل میں خیال لگا، اب آپ جو اشارہ کر وہاں پر آئے اور آ کر اس علاقے میں آپ کے عمل، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادت کا شہرہ اور چرچا پورے علاقے میں پھیل گیا۔ لوگ دیکھیں بھائی، متقی پرہیزگار لوگ اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتے، دکھاوے کی عبادت تو کسی کی اللہ قبول نہیں کرتا، آپ کی ہماری کسی کو قبول نہیں کرتا، دکھاوے کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اور ریاکاری کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ چھوٹا شرک اصغر ہے۔ لہٰذا اللہ ہمارے عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے، چاہے کوئی بھی کام کرو، نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز ہو، روزہ ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، حلال روٹی کمانا ہو، یا مسلمان کسی کی مدد کر رہے ہو، تو نیت آپ کی یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں محلے میں مشہور جاؤں، بڑا نیک آدمی ہوں، میں لوگ خاندان میں مشہور جاؤں، بڑا نیک اچھا آدمی ہوں، نہیں، یہ نیت ایسی نیت رکھنے والے کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ تو اللہ والے مخلص ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ابھی اس میں بھی حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل کو بلا کر کہتا ہے، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور سارے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈالو۔ تو ہم غوث اعظم سے محبت کرتے کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ غریب نواز سے محبت کرتے کیوں ہے؟ اللہ نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے چرچے کے لیے، اپنے آپ کو شہرے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہر کام کسی کے ساتھ مسکراتے بھی تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ایسا اس کا مقصد نہیں تھا کہ لوگ ہاتھ چومیں، پیر چومیں۔ تو اب غرض سید احمد جامی رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے میں آ کر رہے، لوگوں میں کا چرچا ہوا، لوگوں کے مرید ہونے لگے۔ اب یہ بات پہنچی اسی باجو گاؤں میں خواجہ موجود چشتی کے پاس آ، اور ان کے مرید آ کر کہنے لگے حضور کہ باجو گاؤں میں اپنے آپ کو ایک ولی آیا ہے، اور آ کر جو ہے لوگ اس کی بہت چرچا کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ پر مرید ہو رہے ہیں۔ یہ گاؤں، یہ علاقہ تو آپ کے دادا پردادا نے سجایا ہے، یہ علاقے میں تو آپ کا سلسلہ چلنا چاہیے، آپ کے دادا کا، آپ کے والد کا، آپ کے پردادا کا سلسلہ چلنا چاہیے۔ یہ کون آ گیا نیا نیا آدمی آ کر اس کا چرچا ہو رہا ہے؟ تو علم نہیں تھا نا، ابھی بڑے لکھے نہیں تھے نا، علم ہوتا تو بولتے کہ بیٹا خیر جا رہا ہے، ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج کل ایسا ہو گیا، اگر آپ کے علاقے میں کوئی ماشاء اللہ مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ بڑا نیک ہے اور اسی علاقے میں دوسرا نیک بندہ آ جائے
اب وہ نیک بندہ واقعی اللہ اخلاص والا ہے تو اس کو حسد جلن کچھ نہیں ہوگی. لیکن لوگ اس کو چھوڑ کر دوسرے کو زیادہ پوچھنے لگے تو اس کو جلن شروع ہو جاتی ہے. ہاں میرے علاقے میں یہ نہیں زیادہ نہیں کیسا. تو خیر حضرت میں دیکھو کو سمجھاؤں گاڑیاں لے کے اوپر رکھ کر آؤ میرے ساتھ بہتر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت خواجہ معدود چشتی کے مریدوں نے آ کر چڑھایا کہ آپ کے والد آپ کے دادا کے علاقوں کو چھوڑ کر کون آ گیا ان کو حقا میں حاصل. خواجہ معدود چشتی پڑھے لکھے نہیں تھے نا بظاہر ابھی. انہوں نے کیا کیا اپنے 2 مریدوں کو ان کے پاس بھیجا جاؤ جا کر ان کو بولو یہ علاقہ ہمارا ہے آپ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں. یہ 2 مرید نکلے. جس گاؤں میں سید احمد جامی رہا کرتے تھے وہ گاؤں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا دریا بہتا تھا. لوگ اس کو پار کر کر آتے تھے. یہ دونوں مرید اس دریا کو پار کر کر آئے اور ادھر سید احمد جامی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ 2 لوگ ان سے ملنے آ رہے ہیں. مریدوں کو آپ نے کہا کہ 2 مہمان آ رہے ہیں دروازہ کھولو. اب جب دروازہ کھولے تو دونوں مرید حضرت کے چہرے کو جب دیکھا نا ولیوں کا چہرہ بڑا نورانی ہوتا ہے. اللہ والوں کا چہرہ بڑا نورانی ہوتا ہے. سچے پیروں کی بات کرو آپ نے ڈھونگیوں کو دیکھا ہے ورنہ ولی جو واقعی ولی ہوتا ہے کبھی ان کے چہرے کو دیکھ کے آپ کی بولتی بند ہو جائے گی آپ کے جسم میں کمی پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. یہ چرسیوں کو دیکھنے سے بھنگیوں کو دیکھنے سے نہیں. اللہ کے نیک بندوں کو بھی آپ دیکھیں چہرے میں وہ جو نور ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں یعنی اللہ کا محبوب بنتا ہے. اس کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ولی ہے اللہ کا نیک بنتا ہے. کیونکہ بھائی یہ چہرہ ہمارا آئینہ ہے. تھوڑا آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ چہرہ ہمارا آئینہ ہے تو چہرہ ہمارا آئینہ مطلب دل میں اگر غم ہو تو بندہ چہرہ دیکھ کر پہچانتا ہے. چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یار آپ پریشان کیوں ہے. ارے بھائی پریشانی تو آپ کو بتائی نہیں تھی آپ کو کیسے معلوم ہوگا پریشان ہو گئے. آپ ایک جھوٹ بول چہرہ بتا رہا تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو پریشان ہے. تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں غم ہے یا دل میں خوشی ہو تو چہرے میں بھی خوشی آتی ہے. دل میں اگر خوشی ہو تو چہرے میں بھی خوشی آتی ہے. اب چہرہ دیکھ کر کسی دوست کو کہتے ہیں تو آج بہت خوش نظر آ رہا ہے. ابھی آپ کو کیسا پہچانتا ہے تو آپ کہیں گے چہرہ بتا رہا ہے. تو چہرہ آئینہ ہے. دل میں خوشی ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے. دل میں غم ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے. بتاؤ جس کے دل میں اللہ اس کو سن کا نور ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا محبوب بنتا ہے. آپ پتا بھی ہے تو چہرے دیکھے کم سے کم آپ کو کسی ڈھونگیوں کے پیش میں غیر یعنی دل کی بات بتانے والا ولی نہیں ہوتا. ورنہ کئی ایسے سادھو کئی ایسے شنکراچاریہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو کیا اوپر کو نہیں سمجھیں گے آپ مسلمان ہیں. میرے اور آپ کے آقا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا حضور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے سرکار نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ ولی ہوتا ہے. تو اب سوچئے آپ سید احمد جامی اللہ کے ولی ہے تو وہ دونوں مرید ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر گئے. نورانی چہرہ سچوں کو دیکھ کر جو جھوٹ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جھوٹ پوری کوشش کرتا لڑنے کی پیسے کے بل بولے پر طاقت کے بل بولے پر لیکن سچ ہی کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. اگر سچا بظاہر جھوٹ سے ہار بھی جائے جھوٹے سے ہار بھی جائے دنیا سے چلا بھی جائے آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں جھوٹوں کو کوئی یاد نہیں کرتا سچوں کو سب یاد کرتے ہیں. وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی سچوں کی یاد دلوں میں ہوتی ہے. جیسا کربلا کا واقعہ دیکھ لے ہو کر 1400 سال بھی زیادہ ہو گیا کیونکہ یزید جھوٹا تھا. یزید کی فوج ہوتی تھی کوئی اور یزید کو یاد نہیں کرتا. حسین پاک کو حسن کو یاد کرتے ہیں. تو سچ میں طاقت رکھی اللہ پاک نے. تو خیر وہ چہرہ دیکھو 2 مرید بیٹھ گئے. توجہ سے سنا بہت اہم بات سنا رہا ہوں. میں اس واقعے سے بتا رہا ہوں اللہ جاہلوں کو اپنا ولی نہیں بناتا. اگر ان پڑھ ہے پڑھا لکھا نہیں ہے تو پہلے اس کو علم دیتا ہے بعد میں اپنا ولی بناتا. یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا آپ کو. اب حضرت سید احمد جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر 2 مرید ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. جب کچھ بول نہیں سکے کبھی ہوتا نا آپ کبھی دیکھیے کسی سچے عالم کے سامنے بیٹھ جائیے جا کر تو ہم ایک سچے عالم کے سامنے جب عالم دین کے سامنے بیٹھے تو ہمارا دل ان کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی.
کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، کبھی اللہ والوں کے قریب آپ جائیے، اللہ کے نیک بندوں ان کو چہروں کو دیکھ کر ادب خود بخود آتا، دل خود بخود ادب میں آ جاتا، اور ہماری ہمت نہیں ہوئی سے بات کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور یہ اللہ ہمیشہ سے رب سے ڈرتے ہیں. اس پر کئی واقعات ہیں. تو کر وہ دونوں مرید ڈر کے مارے کچھ بولے نہیں. حضرت سید احمد جامی کہتے ہیں تم جو بولنے آئے ہو یا تم خود بولو گے یا میں بولوں؟ تم خود بولو یا میں بولوں؟ تم کیا مجھے بولنے آئے ہو؟ ارے بھائی غیب کا علم وہابی کہتے ہیں دروازے کے پیچھے کیا ہے حضور کو ہی پتا نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑو، کئی واقعات حضور کے غیب کے علم پر قرآن کی آیتیں بھی ہے، احادیث بھی ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ حضور کے غلام ہیں. حضور تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں کو اللہ ایسا علم دیتا ہے وہ چہرہ دے کر دلوں کی بات پہچان لیتے ہیں. وہ دونوں مریدوں کے پیر نے دوسرے دو میں کہا تھا کہ جاؤ وہ کہو کہ ہمارے علاقے سے کچھ چھوڑ کر جائے. یہ آئے بولا کچھ بھی نہیں، لیکن پیر کو معلوم ہو گیا. تو حضرت سید احمد جامی نے فرمایا تم جو بولنے آئے ہو تم خود بولو گے یا میں بولوں؟ مریدوں نے کہا حضور آپ بولے ہم کیا بولنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے پیر نے مجھ سے کہا ہے یہ علاقہ میرے باپ دادا کی ولایت کا ہے، یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جاؤ، یہی بولنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہی بولنے آئے ہیں. تو سید احمد جامی نے فرمایا دیکھو ولایت کا معنی کیا ہے؟ مجھے معنی مریدوں نے اسے نہیں کہا ولایت کا پہلے مطلب سمجھو. اگر ولایت کا مطلب یہ گاؤں کھیت گھر یہ گاؤں یہ میرا ہے یہ میری ولایت میں رہتا ہے، تو حضرت نے فرمایا سید احمد جامی نے یہ گاؤں کھیت کسی کے ملک نہیں ہے، جن کے مالک ہے کھیت کا مالک گھر کا مالک یہ کسان ہے ان کا مالک، یہ ولایت تمہارے پیر کے حد میں نہیں آتا. یہ تو گھر مکان یہ کسانوں کے ہیں، ولایت کا یہ مطلب نہیں ہے. اور سنو اگر ولایت کا مطلب یہ سمجھ لو یہ علاقے میں جتنے انسان ہیں وہ ہماری بات سنے، تو آپ نے فرمایا سید احمد جامی یہ بھی مطلب نہیں ہے ولایت کا، کیونکہ یہ علاقے میں جتنے انسان ہیں ان کا بادشاہ بظاہر اللہ تعالیٰ نے سنجر کو بنایا ہے. سنجر ایک بہت بڑا راجہ گزرا ہے بادشاہ، جیسا اورنگزیب خود کیا اسی نام کا ایران کے علاقے میں بزرگ ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا سنجر. وہ سنجر کا علاقے کا گاؤں تھا. تو سید احمد جامی نے فرمایا یہاں کے لوگ سنجر کے جو ہے نا بادشاہت میں آتے ہیں. اور تیسری بار فرمایا ولایت جو قرآن حدیث میں اللہ نے ذکر کیا ہے ولایت کا معنی مطلب کیا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تمہارے پیر کو بتاؤں گا. یہ کہہ کر آپ چہرے پہ جلا رہا ہے. اچانک بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ایک دن ایک رات بارش ہوئی. جب ایک دن ایک رات بارش ہوئی دوسرے دن اپنے مریدوں کو آپ نے فرمایا سید احمد جامی چلو ہم ان کے پیر سے مل کر آتے ہیں. اب پورے مرید نکلے کہ حضرت کہیں وہ لوگ وہاں کے لوگ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کہیں مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. اب دریا پار کرنے کے قریب پہنچے تو دونوں مرید ان کے ساتھ تھے. دونوں نے کہا حضور یہ دریا پار کیسا کرے کیونکہ یہ دریا بہت پانی تیزی سے بہ رہا ہے، اس پہ چل کے جا بھی نہیں سکتے پار نہیں ہو سکتے. اور کشتی چلانے والے جب دریا تیز بہتا ہے نا وہ لوگ بھی کشتی نہیں چلاتے، بولتے جب تیزی کم ہو جائے بہنا کم ہو جائے تب ہم چلائیں گے. تو انہوں نے فرمایا سید احمد جامی نے فرمایا کہ سنو اس دریا پار کرنے کے لیے نہ مجھے کشتی کی ضرورت ہے نہ کسی بندہ کی ضرورت ہے، اللہ نے مجھے جو طاقت دیا میں بتاؤں گا. اپنے تمام ساتھیوں سے کہا تم لوگ آنکھ بند کر لو اور میرے ساتھ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے میرے پیچھے آؤ. سارے مریدوں نے آنکھ بند کر لی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے آنکھ کے پیچھے جانے لگے. اور جب حضرت نے فرمایا آنکھ کھولو لوگ حیران ہو گئے، وہ دریا پار کر چکے تھے، وہ دریا پار کر چکے تھے، حیران ہو گئے. تو یہ دو کرامت دیکھ کر وہ دونوں مرید خواجہ مودود چشتی کے پاس بھاگتے ہوئے گئے کہ حضور جس کو آپ بھگانے آئے تھے وہ خود آپ سے ملنے آئے ہیں اور ان کی ایسی ایسی شان اللہ نے ان کو دی ہے. تو خواجہ مودود چشتی اپنے مریدوں کو لے کر ان سے ملنے گئے، خود ملنے آئے اور گھوڑے سے اتر کر رب سے معافی مانگے حضور معاف کر دے، میں سمجھا کوئی عام آدمی ہے کوئی عام انسان آیا ہے. حضرت فرمایا ٹھیک ہے تم رہو اپنے خانقاہ میں، میں تمہارے گاؤں میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اب ساتھ رہنے لگے تو کچھ مریدوں کو برداشت نہیں ہوا حضور ہم ان کو تو ہٹانا چاہتے تھے، اب تو یہ ہمارے گھر کے ہمارے گاؤں میں گھر کے بازو آ کر رہنے لگے، اب ان کو فوراً ہٹا.
महमूद चिश्ती ने समझाया कि देखो भाई, इनको हटा नहीं सकते, ये बहुत बड़े पहुंचे हुए वली है, इनसे लड़ नहीं सकते। बुरी बात जहाज हसन में मरीज होकर ना हम इनको हटा लेंगे। कैसे हटा लेंगे? जब खैरुल्लाह का टाइम होगा दोपहर में, खैरुल्लाह जानते हो खैरुल्लाह, जब 11:30 से 12 बजे के दरमियान जब सूरज बिल्कुल सर पे आ जाता है, इसको खैरुल्लाह का वक्त कहते हैं। और ऐसे वक्त में सोना ये आपके हमारे नबी की सुन्नत है। बोले सुभान अल्लाह। ऐसे वक्त में दोपहर के वक्त जब सूरज बिल्कुल सर पर हो, आधा घंटे के लिए सो जाना हमारे नबी की सुन्नत है। और औलिया अल्लाह इस सुन्नत पे अमल करते थे सारे, तो हर सुन्नत पे अमल करते थे। तो खैर मुरीदों ने कहा एक काम करेंगे, जब सैयद अहमद जामी अपने मकान में अकेले रहेंगे, सोते रहने का टाइम रहेगा, तब एक खवाली का प्रोग्राम रखेंगे। और खवाली करते वक्त जब उनको वज्र आएगा, हम उनको ऐसा मारेंगे कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये खवाली में वज्र में मर के समझे गए। तो आपके मुर्शिद ने फरमाया ख्वाजा नहीं ऐसा मत कर, लेकिन मुरीद जिद करने लगे। ठीक है, आईडी से उनके घर में प्रोग्राम रख दिया खवाली का। और जैसा कि खवाली में एक कैफियत होती है, उसको फर्जदारी कैफियत कहते हैं, ये भी कुरान से साबित है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद नहीं, मैं आपको ये बताने के लिए बहुत दूर से ला रहा हूँ। अल्लाह जाहिलों को अपना वली नहीं बनाता, ये वाक़या समझाते हुए आपके पास समझा रहा हूँ। सैयद अहमद जामी रहमतुल्लाह ताला ने देखा कि नीयत भाप ली कि मुझे कैफियत में लाकर मुझे मारना चाहते हैं। तो सैयद अहमद जामी ने खवाली का प्रोग्राम होने दिया। जैसा कैफियत आई तो सैयद अहमद जामी ने, एक बुजुर्ग थे आपके मुरीद उसी इलाके में, उनका नाम था सैयद सुहेल नाम है, उनको पुकारा, सुहेल तो आ। वो सुहेल उस महफिल में आ गए जिस महफिल में वो बुजुर्ग बैठे हुए, और ऐसी चीख मारी, वो बुजुर्ग थे, सुहेल ने ऐसी चीख मारी और उस चीख पर सारे मुरीदों के दिल हिल गए और बेचैन हो गए। और बेचैन होकर जो है वो भागने लगे। तो ख्वाजा महमूद चिश्ती ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर अब की बात को मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुरीद जबरदस्ती कर लेकर आए, मुझे माफ कर दीजिए। तो सैयद अहमद जामी ने फरमाया, देखो ख्वाजा महमूद, तुम जो कुर्सी पे बैठो ना, ये वालिद की दादा की, इस पर आलिम होकर बैठो। बोलो सुभान अल्लाह। मैं मानता हूँ, सैयद अहमद जामी ने फरमाया, मैं मानता हूँ तुम्हारे वालिद बहुत बड़े वली है, दादा भी वली है, लेकिन तुम बगैर पढ़े लिखे बैठ गए हो। बोले सुभान अल्लाह। अनपढ़ों को अल्लाह वली नहीं बनाता, बगैर पढ़े लिखे बैठ गए हो, लिहाजा तुम पहले इल्म हासिल करो, उसके बाद अपने खानदान का नाम रोशन करो, उसके बाद दीन की तबलीग करो। तो सैयद अहमद जामी के कहने पर ख्वाजा महमूद चिश्ती ने फरमाया, हुजूर मान गया, बात समझ में आ गई। अगर मैं अपने वालिद दादा परदादा का फैजान लेना चाहता हूँ, अनपढ़ जाहिल नहीं हो सकता, मुझे पहले आलिम बनना होगा, तब मैं जाकर लोगों के सही इलाज करता हूँ। लिहाजा ख्वाजा महमूद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से गए, पढ़ लिख कर आए, और आकर जब खानदान में बैठकर लोगों की हिदायत की, यकीन जानिए फिर आपके चर्चे ऐसे हुए। ख्वाजा महमूद चिश्ती के हाथ पर मुरीद हुए ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ब्दानी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा महमूद चिश्ती के मुरीद है ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ब्दानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ब्दानी के इनके मुरीद वाले ख्वाजा उस्मान हारूनी, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी और ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद गरीब नवाज है। तो सोचिए, ख्वाजा महमूद चिश्ती बगैर पढ़े लिखे बैठे लोगों को मुरीद बनाना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने बुजुर्ग के जरिए उनकी हिदायत कर दी, उन्होंने फिर इल्म हासिल किया, बाद में अपने बाप दादा का काम संभाल कर बड़े बड़े कारनामे से जाहिर हुए, दीन को बहुत फायदा पहुंचा, इस्लाम को बहुत फायदा पहुंचा। इसलिए मुसलमानों, आज के इस दौर में याद रखें, मैंने पहले जुमा में भी कहा था कि पीर के लिए जो चार शर्तें हैं, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह ने बयान फरमाई है, वो चार शर्तें जिस अंदर इस पीर के अंदर देखो, उसकी आप मुरीद बन जाओ, अल्लाह आपको तोड़ के हमें कामयाबी अता फरमाएगा। तो चार शर्तें क्या है जो मैंने बताया था कि पीर पक्का सुन्नी होना, पीर दूसरी शर्त आलिम दीन होना, और तीसरी शर्त बताया था कि उसका शिजरा दुरुस्त होना, चौथी शर्त बताया था तो मुत्तकी परहेज़गार अमल वाला होना। तो लिहाजा गरीब नवाज भी पहले इल्म हासिल कर, बात समझ आ गया। मेरे ये दावा है कि अल्लाह अनपढ़ और जाहिलों को अपना वली नहीं बनाता,
اب کسی انپڑھ جاہل کو دیکھ کر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہیں میں بہت پہنچے والا بابا ہوں، میں غریب نواز کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ غریب نواز نے مکتوبات بھی کیا فرمایا، ایسے پہنچے ہوئے بابا لوگوں کو ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، داڑھی کی ضرورت نہیں، شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ لوگوں سے صرف جیبوں پر نظر رکھتے ہیں۔ بعض تو ایسے لوگ بھی مجھے سننے میں آئے ہیں کہتے ہیں ہمارے پیر کی نماز 5 دن کی نماز پڑھتے دکھائی نہیں دیں، آپ پڑھتے کا بولے ہمارے پیر صاحب مکے میں 5 دن نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، رہتے حیدرآباد میں اور پڑھتے مکے میں جا کر 5 دن کی نماز، فجر بھی مکے میں ہوتی، ظہر بھی مکے میں ہوتی، عصر بھی مکے میں ہوتی، مغرب بھی مکے میں، عشاء بھی مکے میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا جب ساری نمازیں اپنے پیر مکے میں جا کر پڑھتے، کھانا کہاں کھاتا؟ کھانا کہاں کھاتا؟ کھانا تو گھر میں کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کام کرو تو پیسے دے کے بولو کھانا بھی وہیں کھا کر آتا، تب کہ پیری من سمجھ میں آئے گی کہ سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے۔ تو خیر ہے جو ایسے بے نمازوں کو اپنے پیر بنا لیتا نا، وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بولے نہیں پیر صاحب سے مجھے دم ہو گیا، درگاہ یا بزرگان دین میں پیر چھوڑ دے۔ میں نے کہا اصل لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں نا، آپ کو فراڈ لوگ ملے ہیں، آپ کو دھوکے باز لوگ ملے ہیں، ان کو دیکھ کر اصل لوگوں پر انگلی مت اٹھاؤ۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، فراڈ کو دیکھ کر، دھوکے باز لوگوں کو دیکھ کر اصل لوگوں پر انگلی مت اٹھاؤ۔ جو اصل ہے، جو واقعی اللہ کے ولی ہے، آج کی زمین پر موجود ہے۔ بس تمہاری عقیدت سچی ہونا چاہیے اور تمہارا یقین سچا ہونا چاہیے۔ الغرض غریب نواز کئی سال پڑھے اور پڑھنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں یقین ہوتا ہے، بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے۔ خواجہ عثمان ہارونی کے پاس ہاتھ میں ہاتھ کر غریب نواز مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد کیا کیا؟ خواجہ غریب نواز نے مجاہدہ کیا۔ انہوں نے سکھا دیا مجاہدہ کیا مجاہدہ سمجھتے ہیں مجاہدہ کیا ہے؟ ابھی آپ کو بتاؤں گا مجاہدہ کیا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرید ہوئے اور 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہتے ہیں۔ 20 سال کے پاس میں آج خواجہ غریب نواز کی کرامات تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ تو دیکھیں غریب نواز کون ہے جنہوں نے 70 سال تک، کتنے سال تک؟ 70۔ ہاں حقیقت ہے، آپ جاگ رہے ہیں، میں بھی جاگ رہا ہوں، یہ کوئی بات ایسے نہیں کر رہا ہوں، اتھینٹک بات ہے۔ 70 سال تک خواجہ غریب نواز زمین پر لیٹے رہے۔ کتنی عبادت کی اللہ؟ 70 سال تک زمین پر لیٹے رہے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، عبادت میں اللہ کی۔ اور ساری زندگی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک سوکھی روٹی وہ بھی پانی میں ڈبا کے کھاتے تھے، یہ آپ کے غذا تھا۔ اور پھر جو ہے خواجہ غریب نواز کے جسم پر جو جھپا جو کپڑا پہنتے تھے اور وہ کہیں سے پھٹ جاتا تو خواجہ غریب نواز اس کو ایک پیمن لگا کر سیتے تھے۔ جب تک غریب نواز کپڑے کو پہنتے جب تک وہ مکمل پھٹ نہ جاتا، اس لیے خواجہ غریب نواز جب دنیا سے گئے آپ نے جھنجے کو تولا گیا وہ 5 کلو کا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر کئی پیمن غریب نواز لگائے تھے۔ یہ بزرگان دین اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزار کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو واقعی بزرگ ہے اچھے کپڑے پہننا کوئی گناہ نہیں اسلام میں، پیٹ بھر کر کھانا کھانا کوئی گناہ نہیں اسلام میں، لہٰذا میں بزرگوں کی مثال بتا رہا ہوں جو واقعی اللہ کے ولی ہے، متقی پرہیزگار ہے، جن کی قرآن تعلیم کر رہا ہے، جن کے احادیث میں تعلیم کرائی ہے، ان کا عمل تقویٰ پرہیزگاری کیسے تھی، اس سے اندازہ کرے کہ غریب نواز نے 70 سال تک اپنے پیٹ کو زمین پر لگایا ہے۔ ایسی بات چپکے غریب نواز دیے ہیں بازار میں آرام فرمانے والے، چپکے لوگ نہیں جاتے، ان کا عمل دیکھے، ان کا تقویٰ دیکھے، ان کی پرہیزگاری دیکھے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 20 سال تک مرید ہونے کے بعد کتنے سال؟ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہتے اور اپنے نفس کو اس کو کنٹرول میں رکھے۔ اب آپ کہیں گے نفس ہے کیا؟ نفس کیا ہے؟ میں اس کی بات مثال دیتا ہوں۔ جسم کو روح چلاتی ہے، یہ جسم ہے نا ہاتھ پیر، اس کو چلاتی کون؟ بھائی روح نکل گیا تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے۔ جب تک یہ روح ہے جسم چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، پھرتا ہے، کھانا یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا چلنا یہ کام جسم کا نہیں، روح کا ہے۔ روح نکل جائے تو جسم دے گا۔ تو میں مثال دے رہا ہوں نفس ہے کیا؟ نفس تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نفس کیا
طرح نفس روح کو چلاتا ہے. میں اور آسان کرنے کی بات کر رہا ہوں. یہ باتیں تقریروں میں نہیں ہوتی تو درس صدر میں ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بچے آپ سوچیں کب تک آپ لوگ پیچھے رہیں گے. نفس کیا ہے؟ روح کو چلاتی ہے. آپ اور آسان کر کہتا ہو, حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں. یہ داتا گنج کہتے ہیں خزانے کو, بخش کہتے ہیں خزانہ لٹانے والا. اور یہ داتا گنج بخش یہ نام کسی ایرے غیرے نے نہیں دیا, ان کو یہ نام خواجہ غریب نواز نے دیا. اتنے بڑے ولی نے خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں 40 دن چلا کر رہا ہے, 40 دن میں بیٹھ کر آیا. داتا گنج بخش لاہوری کہتے ہیں اگر تو اپنے نفس کو سمجھنا چاہتا ہے کہ نفس ہے کیا, تیرے اندر نفس ہے کیا, تو نفس کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سمجھ تو ہے کیا. بہت آسان کر کے ایک بات سمجھا رہا ہوں, پرواہ نہیں 4-5-10 بیٹھے ہوں گے, لیکن میں ایک بات پیغام دے رہا ہوں. داتا صاحب کہتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھ, اس کے بعد نفس سمجھے گا تو ہے کیا. تو لوگوں نے کہا حضور سمجھی نہیں بات سمجھا ہے. تو داتا صاحب نے فرمایا تو بتا پہلے تو کس چیز کا مجموعہ ہے, تیرے اندر کیا ہے, تو کس چیز سے بنا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا حضور میں مٹی, یعنی میرے پاس جسم اور روح دونوں ہے. دو چیز کے نام کو انسان کہتے ہیں, جسم اور روح کو. جہاں جسم ہے اور روح ہے اسے کون کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں. انسان وہی ہے جسم اور روح, جہاں پہ اس کو بندہ کہتے ہیں, اس کو انسان کہتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں نہیں, انسان جو ہے نا صرف بدن اور روح کے ملانے کا نہیں, مرکب کا نام نہیں ہے, ملاوٹ کا نام نہیں ہے, اس میں ایک اور چیز ہے. تو بولے کہ وہ کیسے؟ تو داتا صاحب نے کہا دیکھو جب انسان مر جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے, تب بھی تم کہتے ہیں انسان مر گیا. تم کہہ رہے روح اور جسم کا نام انسان ہے, ارے روح تو نکل گئی, پھر بھی تم اس کو انسان کہتے ہیں, پھر بھی تم اس کو بندہ کہتے ہیں, انسان کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا حضور آپ بتائیے انسان کیا ہے. آپ نے فرمایا انسان 3 چیز کا نام ہے, 3 مجموعے کا نام انسان ہے. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا روح, جسم اور نفس. روح, جسم اور نفس, یہ 3 چیز جب مل جاتے ہیں نا وہ انسان ہے. اور نفس کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر ایک شے ہے اللہ نے رکھی, اور اس نفس کو اللہ کہتا ہے سدھارو, ختم مت کرو, اس کو سدھارنا ہے. اب یہ نفس جو ہے جن کا سدھر جاتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے. بولنا سبحان اللہ. آپ نہیں سمجھے, میں اور آسان کہتا ہوں. آپ کہیں گے مولانا یہ تو ایک بزرگ کی بات ہے کہ انسان کے اندر نفس ہے, ایک تو بزرگ کی بات ہے. میں نے کہا یہ قرآن کی بھی بات ہے, قرآن میں بھی نفس کا ذکر ہے. قرآن میں جسم روح کا نہیں, نفس کا بھی ذکر موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں جیسا کہ آپ سورہ بقرہ ختم ہو رہا ہے, اللہ فرماتا ہے بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ, بچے سامنے بیٹھو یار, بیٹھو, اللہ کے گھر میں آئے, بیٹھو, منہ ہاتھ پیر سو باہر صاف کر کر آنا, اندر آ کے مسجد میں لے کر آنا. یہ بے ادبی مسجدوں کا عدد کے خلاف ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نفس جو ہے نا, نفس کیا ہے آپ کو بتا رہا ہوں, سنیے. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے, سورہ یوسف میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے, 30 پارے میں سورہ نازعات میں بھی ہے. آپ دیکھیں نفس پہلے سمجھیے. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آگے ذکر نفس, اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس کو اللہ اس کی حیثیت کے مطابق آزماتا ہے. ہر نفس کو اللہ اس کی حیثیت کو کتنا, اللہ ہر ایمان والے کا امتحان لیتا ہے, لیکن امتحان اس کے رتبے کے اعتبار سے. ولیوں کا امتحان اور ہوتا ہے, عام بندوں کا امتحان اور ہوتا ہے. تو نفس کا ذکر آ گیا. اب آگے اور سنیے, سورہ یوسف میں بھی آیا, اور جو ہے نا سورہ رحمان میں کیا, کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہاں پہ نفس کا ذکر آیا قرآن میں. آئیے سورہ نازعات میں آیا ہے, بزرگان دین کسی نفس کو سدھار کر اللہ کے محبوب بنتے ہیں. سدھارتے کیسا ہے سنیے آپ. غریب کسی کو سدھارنے کا نام تو مجاہدہ کہتے ہیں. اصل میں مرشد کے ہاتھ میں جو اپنے نفس کو سدھار لیتا تھا نا, نفس کو کنٹرول کر لیتا تھا, وہ اللہ کا ولی بن جاتا تھا. لوگ ان کے ہاتھ میں مرید ہو کر اپنے آپ کو سدھار لیتے. یہ معاملہ تو
نفس کا. اللہ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنی نفسانی خواہشات سے ڈرے، اپنے آپ کو نفس سے خواہشات سے روکے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا. اب سمجھ گئے نفس کا قرآن آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مجاہد جہاد سے واپس آتے تو صحابہ سے کہتے حضور کہ ہم جہاد اکبر سے، بڑے جہاد سے، جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. صحابہ پوچھتے حضور دشمنوں سے لڑ کے رہے، یہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا. اب قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن اور آسان کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت آپ نے تو بتا دیا کہ ہمارے جسم میں روح ہے، بدن ہے، نفس ہے. ہمیں کیسا پتا چلے کہ ہمارا جو نفس ہے سدھرا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے نا؟ یہ آپ کو جب پتا چل گیا کہ قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے. جب قرآن میں ذکر آ گیا نفس ہے تو ہے، اب کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا. اگر آپ ان سے سوال کریں حضرت ہمیں کیسا پتا چلے ہمارے اندر جو نفس ہے وہ سدھرا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے، تو میں کہوں گا دیکھو اس کو سمجھنا ہے تو تین چیزیں آپ کو سمجھنا ہے. نفس کے تین کیٹیگری ہے، تین مقامات ہیں. ان تین مقامات کو آپ سمجھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے تین مقام میں آپ کہاں پر. تین مقامات کیا ہے تو سنیے آپ. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس امارہ، نفس سمجھ گیا؟ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ. میں جانتا ہوں ایسا بیان اصل سے جمعہ میں نہیں بلکہ مریدوں کو بٹھا کر ایک پیر صاحب کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پیر صاحب مریدوں کو بٹھا کر کرتے ضرور ہے، لیکن میں بھی آپ کو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ ہمارے اندر کی عادت یہ خراب جو ہے، ہم سدھرنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیوں نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ کیوں روزہ رکھنے میں دل نہیں چاہ رہا ہے؟ کیوں عبادت میں دل چراتا ہے؟ نماز قرآن پڑھو تو کوئی لذت نہیں آتی ہے، اور وہ اللہ والے ہیں جو 70 سال تک نماز پیٹ زمین پر نہیں لگائے، ساری عبادت کرتے رہتے تھے، ان کی عبادت میں وہ مزہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا ان کا نفس کنٹرول ہو چکا. اور آپ کو بے چینی کی مزید میں آپ دیکھیں ہمارا نفس کیا ہے. ہمارا نفس تو یہ کہ ہم ہوٹلوں میں 4 گھنٹے بیٹھیں گے، نفس کچھ نہیں بولے گا، جھوٹ گالی گلوچ لیڈر ہر ایک بات ہم ہوٹلوں میں فیصلہ کرتے رہتے ہیں. تھیٹروں میں بیٹھنے کے لیے معاذ اللہ والا ہم سے راضی رہتا بیٹھ کوئی مسئلہ نہیں، جوئے کے اڈوں پر، شراب کے اڈوں پر، زنا کے اڈوں پر، لیکن جیسے ہی مسجد میں آ جائے تو ہمارا نفس کہتا ہے بہت دفعہ کر رہے ہیں اتنی دیر اور ایک بجے بیان ہے، ارے 2:20 کو آنا تھا، 10 منٹ بیان سنتے نماز پڑھ چلے جاتے تھے. یہ نفس ہے جو آپ کو کیونکہ ہمارا نفس بگڑا ہوا ہے. نفس کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے بتاتا ہوں، پہلے نفس کو سمجھیا. نفس کے 3 چیزیں ہیں آپ کو اب ان تینوں میں سے آپ اس مقام پر آپ سوچ لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر. نفس امارہ، یہ نفس امارہ جس بندے کو لگ جاتا ہے، جو بندے کے اندر جسم ہو اور اس کا نفس امارہ بن جاتا ہے تو بندہ روڈی ہوتا ہے، سود خور ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، جو نیک کام کرتا ہی نہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی نیک کام اچھے کام کرتا ہی نہیں، حرام ناجائز کام اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کا نفس امارہ ہے. نفس امارہ اس کو ارے یار بندہ تو ہے کہ اس کے اندر جو عادتیں ہیں، جو گندی عادتیں ہیں، اس کے نفس اس کے روح کو، اس کے جسم کو، دونوں کو بگاڑ دیا، روح کو بھی بگاڑ دیا، جسم کو بگاڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اس لیے وہ نفس امارہ ہے. اور ایک بندہ ہوتا ہے اس کا نفس لوامہ، نفس پہلے کیٹیگری میں بتا دیا. دیکھ لیے اس کیٹیگری پر اللہ نہ کرے ہم ہے تو فوراً توبہ کر لیں، توبہ کے نماز ضرور ہے. لہذا دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ، اس بندے کا جو نفس لوامہ آتا ہے وہ نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، دونوں کام بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی برے کام بھی. اب یہ دیکھ لیں اب ہمارے اندر جو نفس ہے کس مقام پر ہے، لوامہ
یا امبارہ کا مقام یہ بڑا گندے لوگ، گناہگار لوگ، اور لفظ لعامہ کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، دونوں بھی کام کرتے ہیں۔ یہ عام بندوں آپ کے ہمارے لفظ کا مقام ہے، لفظ لعامہ، ہم نیک بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس مقام سے بھی آگے لے کر چلے، آگے بڑھا۔ اب تیسرا مقام آتا ہے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ اس مقام پر جب بندہ آ جاتا ہے اس کا نفس بگڑ کر سمجھ جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، تو بندہ کا جسم بھی سمجھ جاتا ہے، روح بھی سمجھ جاتی ہے، پھر نمازیں پڑھنے میں بھی دل لگتا ہے، روزہ رکھنے میں بھی دل لگتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر مزہ آتا ہے، دین کیا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے، اسلام کیا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے، شریعت کیا ہے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کا قانون ماشاءاللہ بھاری نہیں دکھتا ہمیں، اللہ اس کے رسول کا بنایا قانون سب سے آسان دکھنے لگ جاتا ہے۔ کب؟ جب ہمارا نفس ادھر کر مطمئنہ کے مقام پر آتا ہے، اور قرآن اسی لیے کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے بولو سبحان اللہ۔ آپ بولو کیا اس کا میں نے کہا دیکھیں یہ قرآن کہتا ہے اے مطمئن والے نفس، اللہ بتا رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن والے نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے، ارے پھر رب جس سے راضی ہو جائے، سوچے تھوڑا سا کیفیت میں آ کر سوچے، اللہ جس سے راضی ہو جاتا، اللہ کا مطمئن والے نفس سے میں راضی ہو جاتا، اور وہ جب راضی ہو جاتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ایسے نفس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، جنت۔ اولیاء اللہ یہ مزاروں میں لیٹنے والے بزرگان دین ہے نا، یہ نفس مطمئنہ کے مقام پر ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھ لو کہ ساری زندگی پڑھ کر دیکھیں، کوئی گناہوں سے اللہ کو محفوظ رکھتا ہے، غلط کام تو کرتے نہیں بلکہ اپنے خواہشات کو مٹانے کے لیے وہ مجاہدہ کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور محنت مشقت تب آسان ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی استاد، اس کا پیر اس کا ساتھ دے، بولنا سبحان اللہ، کوئی پیر کوئی استاد اس کا ساتھ دے تو سدھرنا چاہتا ہے، میں بتاتا ہوں سدھرا کیسے جاتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ مرید ہوتے تھے، مرید صرف تعویذ لینے کے لیے نہیں ہوتے تھے، مرید صرف دم کرانے کے لیے نہیں ہوتے تھے، مرید نوجوان جاتے اس لیے ہوتے تھے تاکہ ان کے اندر کی گندگی ختم ہو کر نیکیوں سے محبت آئے، اچھے اخلاق اندر آئے، برے اور گندی عادتیں باہر آ جائیں۔ اس لیے مرید ہوا کرتے تھے۔ غریب نواز مرید ہوئے، حالانکہ پیدائشی طور پر اچھے ہیں، خاندانی طور پر اچھے ہیں، آپ کی نوجوانی کو دیکھ لیں، غریب نواز متقی پرہیزگار، پھر بھی مرید ہوئے، اور مرید ہو کر اور 20 سال تک آپ کو سدھارا، بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں نفس کو سدھارنے کا کیا آسان راستہ؟ آپ نے کہا حضرت مریض تو آپ نے بتا دیا، بیماری تو آپ نے بتا دی، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نماز میں دل کیوں نہیں لگ رہا، سمجھ میں آ گیا مسجد میں بیٹھنے کو دل کیوں نہیں چاہ رہا، سمجھ میں آ گیا قرآن پڑھنے کو دل کیوں نہیں چاہ رہا، سمجھ میں آ گیا یہ بیماری ہے جو ہمیں نفس نے دی ہے، ہمیں نفس نے دی ہے، یہ بیماری نفس نے دی ہے، اور آپ نے بتا دیا یہ بیماری، لیکن ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، بیماری بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے، اس بیماری بھی بتاتا ہے، اس کا علاج بتاتا ہے۔ ارے بھائی اگر آپ کا جسم بیمار ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی بیماری کیا ہے، ٹائفائڈ ہے، نمونیا ہے، کیا ہوا ہے، یہ بتاتا ڈاکٹر ہے، اس کا علاج بتاتا ہے۔ میں نے کہا جسم بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر سے مدد مانگنا کوئی حرام اور شرک نہیں ہے، اسی طرح روح بیمار ہو جائے، جب بندہ غلط کام میں لگ جائے، اب اس کی روح نے چاہا، کیونکہ روح کا تعلق عالم اعلیٰ سے ہے، روح نے چاہا نیک بن جا، اچھا بن جا، تو وہ اللہ والوں سے مدد مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ آپ ہماری مدد کر دے تو ڈاکٹر سے مدد لینے سے کوئی شرک نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنے سے بھی شرک نہیں ہوتا ہے۔ لہذا آپ اور کریں، آپ کو
میں جب اس کا علاج بتا کر بات ختم کرتا ہوں، غریب نواز کیسا مجاہدہ کیا، کیوں کیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب نفس کو آپ کہیں گے مولانا نفس کو سدھارنا ہے، نفس سدھرے گی تو روح بھی سدھر جائے گی، بدن بھی سدھر جائے گا۔ بولو نا سبحان، اور طاقت کیا ہے پتہ چلے گا روح۔ اب اس نفس کو سدھارنا کیسا؟ تو نفس کو سدھارنا ہے بہت آسان ہے۔ آپ کو میں اللہ کی رضا کے اخلاص کی دنیا کو بتا رہا ہوں، اس بات کو جو میں اس کا جو علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ علاج پہ عمل کرنے لگ جائے، آپ کل سے آج ہی سے نیک بن جائے گا، آپ کو اطمینان آ جائے گا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ خواہشات نفس تو چاہتی ہے کہ نماز چھوڑ، روح چاہتا ہے کہ تو نمازی بن، لیکن نفس بننے نہیں دیتا، نفس بننے نہیں دیتا۔ تو اب اس کو سدھارے کیسا؟ تو بزرگان نے فرماتے ہیں وہ آسان بات ہے، جب نفس تمہارے اندر خیال ڈالے یہ کام کر، کوئی بھی کام کرنے کا خیال ڈالے، تو بزرگان نے فرماتے ہیں نفس سے فیس لیا، کیا لیا کرو؟ بولو فیس لیا کرو۔ فیس کیسے ہے؟ میں علاج بتا رہا ہوں، نفس کو سدھارنے کا علاج، تاکہ آپ کی روح بھی سدھرے، آپ کے نفس بھی سدھرے۔ یہی کام کرتے ہوئے یہی کام غریب نواز نے کیا۔ غریب نواز کی صحبت میں اگر شرابی آتا تو وہ ولی بن گیا، بے نمازی آتا تو نمازی بن گیا۔ ارے گناہگار سے گناہگار ولیوں کی صحبت میں آ کر سدھر جاتا ہے۔ سدھرنا کیسا ہے؟ کہ جو پیر صاحب اور ان کا اکرام، جو بزرگ ان کا علاج کر دیتے ہیں، ان کی بیماری جو گناہ کی عادت کی بیماری ختم کر دیتے ہیں۔ آپ آج سے نفس سے 30 سال کرنے والے بن جائے۔ بولے کیسا؟ پہلے تو ہمارا نفس جو ہمارے اندر ہے نا بیٹھا ہوا، وہ آپ کو غلط کام کی خواہش ڈالے تو وہ پوری کری شریف حرام کا غلط چھوڑ یار، داڑھی کاٹنے کا نفس کی بات بس سنو، تو نہیں کہ رب کی سنو، تیری کیوں سنو؟ اللہ اس کے رسول کو سنو گا۔ لہذا نفس اگر غلط بات ڈالے، حرام ناجائز خواہش پیدا کرے دل میں، وہ تو آپ کو کرنا ہی نہیں ہے، لیکن حلال خواہش بھی ڈالے، جائز خواہش بھی ڈالے، تو نفس کو کہنا کہ ہاں تیری یہ خواہش تو اچھی تو ہے، میں پوری تو کروں گا، لیکن اس کی فیس دے، فیس ہے۔ بولے کیسا؟ مثال دے دیتا، اس نے کہا ایک کام کرو، تمہارے نفس نے خیال ڈالا چلنا جا کر بریانی کھانا، بریانی کھانا کوئی گناہ حرام، پیسے بھی حلال کے جواب میں رکھے، میرا مزدوری ہے، پیسے بھی حلال ہے، کھانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو نفس کہہ رہا ہے کہ چلنا جا کر بریانی کھاتے ہیں، تو بزرگان کی باتیں اس کو کہنا ہاں میں کھاؤں گا، لیکن اس سے بدلے فیس دے۔ نفس کرے گا کیا فیس ہونا تجھے؟ تو کہنا میں کھانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھوں گا۔ بولو سبحان، بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ یہی کام خانقاہوں میں ہوتا تھا بھائی، یہی کام غریب نواز بھی کرے، یہی کام اپنے مریدوں کو سمجھایا ہے، تبھی تو ان کے خانقاہیں چڑھتی ہے۔ صرف خواری نہیں ہوتی تھی خانقاہ میں، صرف ڈھول نہیں بجا کرتے تھے، صرف کھانا نہیں کھلایا جاتا تھا، اصل میں بٹھا کر کے تربیت کی جاتی تھی۔ جب تربیت مکمل ہو جاتی پھر ان کے خانقاہ سے کوئی نظام الدین بن کر نکلتے تھے، کوئی بابا غریب بن کر نکلتے تھے، کوئی صابر کام بن کر نکلتے تھے، کوئی یوسف شریف بن کر نکالا کرتے تھے۔ آج کام کر رہے ہیں، تربیت کا ہے کیا، تو فیس کیا کرنا سے بریانی کھانا ہے تو نفس کو ٹھیک ہے کھاؤں گا بھائی، پہلے کھانے سے پہلے 2 رکعت نفل، یا 100 بار درود پڑھوں گا، یا 100 بار لاہور پڑھوں گا۔ تو نفس کیا کرتا ہے؟ پھر چلا گیا، شیطان سے زیادہ چلا گیا۔ نفس کیا ہے معلوم ہے؟ اور آسان کر کرتا ہوں، ابلیس شیطان ہے نا، ابلیس اس کا اصل میں ابلیس ہے، ابلیس کو بھی نفس نے بھٹکایا۔ ابلیس کو بھی کس نے بھٹکایا؟ نفس نے بھٹکایا۔ تو بھٹکاؤ، اور ایسا بھٹکا قیامت تک کے لیے مجبور ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ تو نفس بڑا خطرناک ہے، تمہیں خواہشات ڈالنے بھٹکاتا ہے۔ آپ کہیں حضرت وہ کیسے؟ مجھے بتائیے، ابلیس پہلے تو اللہ کا نیک بندہ تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، نیک تھا، لیکن اب نیک تھا، آپ ہم اگر کوئی بھٹک جائے غلط کام کرے تو حضرت شیطان نے بھٹکا دیا، لیکن ابلیس کو بھی شیطان بنا نہیں تھا، کوئی دوسرا شیطان تھا بھی نہیں، پھر بھی آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا علیہ السلام؟ جب اللہ کا حکم آیا آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدہ کریں، اور ابلیس سجدہ نہیں کرا۔ کسی نے اس سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ تو نہیں بولا شیطان نے بھٹکا، وہ خود تو شیطان تھا، بھٹکایا کس نے؟ تجھے
धोखे बताना किसने? तो इब्लीस को भी शैतान बनाने में हाथ इसके पीछे नफ्स का है। नफ्स ने उसको बताया तू बड़ा आदमी है, तू इतना बड़ा आदमी करोड़पति सेठ, तू मस्जिद के इमाम तू सलाम करेगा, ये उसका अरे तू इनको इज्जत करेगा, तू इनको ये करना, ये बात तू बहुत बड़ा आदमी है। तो इब्लीस को भी भटकाने का काम नफ्स ने किया। नफ्स तो हमारे अंदर है ना, ये बड़ा शातिर है, बस शादी तो है। यकीन जानिए एक बंदा अल्लाह के लिए इस नफ्स का ख्याल कर लेना, फिर अल्लाह उस बंदे की मदद करता है। सुभान अल्लाह। आप डरिए मत नफ्स से। अब हजरत नफ्स ऐसे ऐसी काम कराता है, अरे डरो मत। अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में कोशिश करता है उसकी मदद करते हैं। अल्लाह ने मदद का वादा किया है, तुम अल्लाह के राह में आकर तो देखो, खत्म उठा कर देखो, नेक करने की नियत तो कर लो, अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। लिहाजा नफ्स कहेगा जायज और हलाल आयश नफ्स डालेगा कि भाई काम कर तू, बोले क्या बिरयानी खा ले, नफ्स से तौबा नहीं भाई पहले 2 रकात नमाज पढ़ूंगा या फिर 100 बार दुरूद पढ़ लूंगा, 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ूंगा, तब जाकर बिरयानी खाऊंगा। तो बुजुर्गान ने फरमाते हैं बस एक काम कर भाई, पहले खा ले बाद में पढ़, फिर उसके लिए ख्याल आता था पहले खा ले बाद में पढ़। तो बुजुर्गान फरमाते हैं ना उसकी बात मत बताना, अगर तुम ऐसा करोगे खाने के बाद सुस्ती डाल देगा, तुम पढ़ने जाओगे, तुम पहले पढ़ो बाद में जाकर खाओ, तो तुम नफ्स से फीस तरह करने वाले बन जाओ। नफ्स कहेगा यार मैं इसको कुछ कहता हूँ तो बड़े बड़े काम कर लेता है, आखिरकार नफ्स आपका गुलाम बन जाएगा, आप नफ्स के नहीं, आप नफ्स जो है आपका गुलाम बन जाएगा। इसलिए मैं एक जुमला अक्सर कहता हूँ अपने शागिर्दों के सामने, एक जुमला कहता हूँ कि आदमी राजा हो बादशाह हो, ख्वाहिशात का गुलाम होता है। बादशाह क्या कभी राजा के पास फिर भी ख्वाहिशात का गुलाम, उसको ये ख्वाहिश हुई, इसको वो ख्वाहिश हुई, उस ख्वाहिश में ये कर दिया वो कर दिया। बादशाह भी हो ख्वाहिशात का गुलाम होते हैं, और ये बुजुर्ग भी ख्वाहिशात का अपना गुलाम बना लेते हैं। या औलिया ना ख्वाहिशात का अपना गुलाम बना लेते हैं, ख्वाहिश करती है ये काम ये करे, करते नहीं। बोलो ना सुना। तो भाई आज भी मौका है तौबा कर कर बुजुर्गान दीन के उन रास्तों पर आए। अल्लाह ने यही कहा जो अपने नफ्स से अपने नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़ा, अल्लाह फरमाता है इन्नल जन्नत हियल मावा, इसका मुकाम जन्नत है। तो ये बुजुर्गान, तो अब इसको नफ्स को कंट्रोल करने के लिए गरीब नवाज हो बुजुर्गान क्या करते थे, मुरीद होने के बाद मुजाहिदा करते थे अपनी ख्वाहिशात छुपाने के लिए। 40 दिन का छिल्ला या 10 दिन या 1 साल या 2 साल कई दिन अलग अलग छिल्ले किए हैं ताकि एक नफ्स जो गलत ख्याल डालता है सुधर जाए और हमारा साथ देने लग जाए, साथ देने लग जाए। और जब नफ्स सुधर जाता है आप देखिए फिर उसको बंदे का मुकाम क्या होता है, अल्लाह उसको कैसी रूहानियत देता है कि एक ईसाई का चर्च पादरी ईसाई, उसने उसके इलाके में उसका नाम बड़ा मशहूर था। क्यों? जो भी उसको ईसाई से मिलने आता, जो भी उस ईसाई से मिलने आता, तो आप देखिए उस बंदे को नाम, बाप का नाम, दादा का नाम अंदर रूम में आने से पहले वो बता देता था। तो लोग बड़े मुतासिर होते, अभी हम इसके घर में रूम में आए भी नहीं, ये हमारा नाम भी जानता है, बाप का भी नाम जानता है, दादा का भी नाम जानता है। तो कई लोग मुतासिर हुए और कई लोग का जहन ईसाई मजहब को लोग समझने लगे। तो उसी इलाके में बहुत बड़े आदमी दिए थे, उन्होंने कहा काम करो, इसकी वजह से लोग इस्लाम से नफरत कर रहे हैं, तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। बगल में खंजर छुपाया और दरवाजे में खटखट मारा, उसी में के घर पर गए, दरवाजे खटका मारा, उस ईसाई पादरी ने अंदर जवाब दी, मौलाना मैं जानता हूँ दरवाजे के बाहर आप है और आप एक जमिया रख कर आए हैं, वो जमिया फेंक कर अंदर आई। वो हैरान हो गए, दरवाजा खोल कर जमिया फेंक कर अंदर गए, कहा तुझे मालूम कैसे हो जाता है, ये ताकत तेरे अंदर आई कैसे? तो उसने कहा कि मौलाना मैं अपने नफ्स की नहीं सुनती, मेरा नफ्स जो कहता है उसको उल्टा करता हूँ, तब से ही मेरे अंदर ये ताकत आ गई, ये रूहानियत आ गई। अब मौलाना भी मौलाना थे ना अली वली, अच्छा एक काम कर, तो अपने नफ्स के नहीं सुनता नहीं सुनता, एक काम कर अपनी नफ्स से अपने आप को कलमा पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा। उसने आँख बंद करा और अपने नफ्स का कलमा पढ़ेगा, नफ्स कहा नहीं कलमा मत पढ़ना, कलमा मत पढ़ना।
اس نے کہا جو نفس بولتا ہے اس کی بات سنتا ہے اس کا الٹا کرتا ہو فوراً آپ کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. تو آپ نفس کو بولنا چھوڑ دیں تب آپ کو مزارات میں چادر کریں نا چادر پھول ان مزارات کے اندر ولی کیا کریں وہ نظر آ جائے گا تمہاری روح ایسے پاک و صاف ہو جائے گی. لیکن ہمارے کانوں میں گانے دیکھ دیکھ کر جو ہے آنکھوں میں غیر محرم اور تک تک کر آنکھوں میں گندگی کانوں میں گندگی زبان میں جھوٹ غیبت چغلخوری کر کر زبان میں گندگی ارے دماغ دل میں حسد رکھ کر دل گندا ہو گیا ہے. ان گندگیوں کو صاف کرتے ہیں وہ مجاہدہ کے لیے صاف کیا جاتا ہے اور مجاہدہ کے لیے اللہ والے کسی پیر کے مرید ہوا کرتے ہیں. اس لیے غریب نواز مرید ہوئے مرید ہونے کی اہمیت کو سمجھو. سچے پیر کے مرید ہو جاؤ وہ تمہارے ظاہر کو بھی صاف کر دیں گے تمہارے باطن کو بھی صاف کر دیں گے. 20 سال خواجہ غریب نواز مرید رہ کر اپنے باطن کو صاف کیا. بولنا سبحان اللہ آل محمد سے آپ 20 سال صاف کرنے کے بعد ایسا کمال آیا ایسا کمال آیا ایسا کمال آیا. خواجہ غریب نواز تنہا آئے تھے ہندوستان کی طرف. ہاں نفس ظاہر بھی صاف ہو گیا باطن بھی صاف ہو گیا. تنہا آئے تھے نا جب مریدوں کے ساتھ تنہا. جبکہ آپ دیکھیے میرے خواجہ غریب نواز کو حکم ہوا تھا ہندوستان میں اجمیر میں جا کر ہو. میں سوچنے لگا اس دور میں غریب نواز کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ معین الدین تم اجمیر شریف جاؤ ہند میں جاؤ لیکن اجمیر میں جا کر ہو. میں نے سوچنے لگا جاتا اس میں راز کیا ہے کیوں کہ انڈیا کا آج 29 اسٹیٹ ہے نا 29 اسٹیٹ ہے. لیکن اس دور میں تو پاکستان بنا نہیں تھا سری لنکا بنا نہیں تھا بنگلہ دیش بنا نہیں تھا اس وقت انڈیا کا حصہ ہندوستان کا حصہ تھا. تو اس سے اندازہ کریں کتنے اسٹیٹ تھے ہندوستان کے. اور حضور غریب نواز کو حکم دے رہے ہیں ہندوستان کے اسٹیٹ میں جانا تو بمبئی میں نہیں ٹھہرنا دلی میں نہیں ٹھہرنا کلکتہ میں نہیں ٹھہرنا جانا تو اجمیر میں جا کر ٹھہرنا. میں سوچ لگے راز کیا تھا یہ وجہ کیا تھی. حکم ہوتا ہندوستان کے کسی بھی شہر میں ٹھہر جاؤ بمبئی میں ٹھہر جاؤ حیدرآباد میں ٹھہر جاؤ مہاراشٹر میں کہیں بھی جا کے ٹھہر جاؤ لیکن وہی وہ دن کو حکم ہوا تو اجمیر ہی کر لوں. اور غریب نواز آئے یہ اور بات ہے دلی میں بھی ٹھہرے کلکتہ سے لاہور سے ہوتے ہوئے دلی میں بھی ٹھہرے اور ہریانہ میں بھی ٹھہرے لیکن ساری زندگی اجمیر میں گزارا سارا اجمیر میں گزارا. حیران ہو گیا مولا راز کیا ہے. تو رات صاف طرح حیران ہو جائیں گے. غریب نواز اور اجمیر شریف میں جا کر ساری زندگی گزارنا ٹھہرے ہیں. اس کی رات جو سمجھ میں آتی ایک ہی بات سمجھ میں آئی. تاریخ پڑھنے والے میں اس بات کا انکار نہیں کریں گے. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھنا دیکھیں اس دور میں سب سے زیادہ کمینے گالی نہیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ پتھر کے قسم کے لوگ دل پتھر کی طرح سخت رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. رحم کرتے نہیں تھے کسی کے اوپر. ایسے پتھر دل انسان سخت آدمی پوری انڈیا میں کسی شہر میں نہیں صرف اجمیر میں رہا کرتے تھے. اجمیر میں ایسے لوگ تھے جن کے دل بڑے مضبوط تھے. پرتھویراج چوہان کے تاریخ پر کرتے تھے وہ جو عبادت کرتا تھا ان کی غریبوں کی عبادت کا الگ امیروں کی عبادت کا الگ راجاؤں کی عبادت کا الگ ان کی جو اپنے طریقے سے وہ اپنے پوجا کرتے تھے ہر ایک کی عبادت الگ الگ تھی. اور چھوٹ کو بہت مانتے تھے. یہ چھوٹی ذات کا یہ نیچ ذات کا یہ ہماری ذات کا یہ ہمارے مربوط ذات کا یہ ذاتوں کو آج بھی ہے نا چھوٹ آج بھی چلا ہے. غریب نواز کا اس دور میں سب سے زیادہ چھوٹ کے مانگنے والے اجمیر میں تھے. سب سے زیادہ خطرناک قسم کے لوگ وہ سمجھے اجمیر شریف میں تھے. اب سرکار غریب نواز کا حکم ہوتا ہے دلی نہیں بمبئی نہیں حیدرآباد نہیں کلکتہ نہیں تم جانا تو اجمیر میں جانا. کیوں تمہارا روح ایسا نہیں لگ رہا ہے تمہیں جو دیکھے گا پتھر میں انسان بھی ہو وہ پگھل کر تمہارا غلام بن جائے گا. بولو نا سبحان اللہ. اب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاتھ مصلح لیے چند دو چار مریدوں کو لیے دہلی میں اس مرید کو رکا کر اجمیر شریف کی طرف جانے لگے. شہاب الدین غوری جو
اس راجا سے ہار چکا تھا 2 بار جب پرتھوی راج سے، اور اس کی فوج بھاگ چکی تھی۔ ایک فوجی راستے میں غریب نواز کو ملتا ہے، تم دلی سے اجمیر کی طرف جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جانا ہے مجھے۔ تو اس فوجی نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم اس علاقے میں کوئی مسلمان کو آنا ہے؟ نہ کوئی مسلمان وہاں رہتا ہے، نہ وہاں کے لوگ مسلمان کو برداشت کرتے ہیں۔ ارے ہمارا راجا شہاب الدین غوری وہاں کی فوج سے ہار گیا ہے، ہم تو فوج لے کے گئے تھے، پھر بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آپ تو دبلے پتلے شخص ہیں، اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہوئے اتنا خطرناک علاقے اجمیر شریف کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو غریب نواز نے فرمایا تمہارا راجا فوج کے بھروسے پر گیا ہے، میں اللہ کے رسول کے بھروسے پر جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جب روح سمجھ جاتی ہے نا، نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے نا، تو بندے کے اندر روحانی طاقت آ جاتی ہے۔ بندے کے اندر روحانی طاقت آ جاتی ہے، وہ یہ روحانی طاقت ہے۔ اچھے اچھے اس کے پیر پڑھتے ہیں، پیر پڑھانا نہیں چاہتے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اچھے اچھے لوگوں کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ہمارے اندر روح ہماری گندی، نفس ہمارا بگڑا ہوا، تو ہم یہ روحانی والوں کو کیا سمجھیں گے؟ کبھی ایک روحانی والے کے ساتھ بیٹھ کے تو دیکھ، کبھی سچے پیر کی صحبت میں بیٹھ کے تو دیکھ، تب پتہ چلے گا اسلام ہے کیا، دین ہے کیا، قرآن ہے کیا۔ وہ مسا ہماری روح نے نیچے کر کے پہنا ہے، روح تمہارے مزہ چلے گی ایمان کا، روح مزہ چلے گی قرآن کا، روح مزہ چلے گی نماز کا۔ کبھی تم ایسے اہل دین کے ساتھ بیٹھو تو صحیح۔ غریب نواز تنہا گئے، اب نے دیکھا خواجہ غریب نواز نے کس محنت کے ساتھ اپنے اخلاص تنہا گئے، فوج ساتھ نہیں تھی۔ یہ الزام لگانا کہ ہندوستان میں لوگوں نے زبردستی کلمہ فوج کو ذریعے بڑھایا، غلط ہے۔ یہ تاریخ کو گڑبڑ کیا جا رہا ہے۔ آج کل تو اسکولوں میں جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، کئی ایسے اسکول میں راجا اورنگزیب کے بارے میں غلط، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں غلط باتیں پڑھائی جاتی ہے۔ خیر ہمارے ہندوستان میں کسی تلوار کے زور پر اسلام نہیں آیا ہے۔ خواجہ غریب نواز، حالانکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، غریب نواز سے پہلے بھی لوگ کلمہ پڑھتے تھے انڈیا میں، سندھ کے علاقے میں پڑھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ تبلیغ کا جو کام کیا ہے وہ خواجہ ہندل ولی عطا رسول نے کیا ہے، لیکن وہ تنہا آئے تھے، فوج آپ کے ساتھ نہیں تھی، تنہا ہمیشہ اس علاقے میں گئے جہاں پر جانا موت کو دعوت دینا تھا، ایسے علاقے میں گئے جہاں پر جا کر راجا بھی ہار چکا تھا، جو ایسے علاقے میں گئے جہاں جھوٹ کو بڑے بڑے یقین سے مانا کرتے تھے، ایسے علاقے میں غریب نواز گئے کہ جہاں پر کوئی اگر کم سال کا آدمی انا ساگر میں ہاتھ بھی ڈال دیتا تو اس کو مار دیا جاتا۔ ایسے علاقے میں غریب نواز گئے، وہاں جا کر دین کا پیغام بتایا، طاقت کی بنیاد پر نہیں، اپنے اخلاق اور کرامت کی بنیاد پر اسلام پھیلایا ہے۔ جتنے لوگوں نے غریب نواز کے ہاتھ میں کرنا پڑا ہے، آپ پڑھیے صرف اور صرف غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے بات چیت کے طریقے کو دیکھ کر۔ بہت سے لوگوں نے کرامات بھی غریب نواز بتائے ضرورت پڑنے پر، لیکن غریب نواز تنہا گئے تھے، اور جا کر جس میدان میں غریب نواز بیٹھے تھے، اس میدان میں جب راجا کے سپاہیوں نے معین الدین چشتی کو کہا تھا کہ تم اس جگہ سے اٹھ جاؤ، بالکل جاہلانہ طور پر کہا تھا، چھڑکی دے کر کہا تھا، ہمیں اور آپ کو کوئی چھڑکی دے دینا تو ہم تو ہمارا گال کھل جائے گا، غصے میں آ جائیں گے، پہلے تو ایسے علاقے میں جائیں گے نہیں، لیکن کوئی ہمیں تیری نظر سے بھی دیکھے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ معین الدین چشتی جیسے بزرگ کو اونٹ بٹھانے والے نے سیدھی بات نہیں کی تھی، غصے سے کہا تھا، چھڑکی سے کہا تھا اٹھے یہاں سے، ہٹے، جہاں راجا کے بیٹھنے کے اونٹ ہے آپ کہاں سے بیٹھ گئے ہیں؟ میرے معین الدین مسکرائے، ایسا صبر تو لا کر بتاؤ نا، ایسا تحمل تو لا کر بتاؤ، مسکرائے، اب مسکرا گئے، کیا کہا؟ ٹھیک ہے بیٹا، تمہارے راجا کو اونٹ ہی نہ بیٹھے، یہ کہہ کر اٹھے، اور جب رات میں وہ وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ سپاہی پریشان ہوئے، اور جا کر راجا سے کہا، راجا نے تمام واقعہ سن کر شاید کوئی پہنچے ہوا بزرگ ہے، ان سے معافی مانگو، تو وہ گئے حضور سے
معافی مانگنے لگے، حضرت ہم نے آپ سے تیز لہجے میں بات کی تھی، جھڑکی سے بات کی تھی، غلط رویے سے بات کی تھی، حضرت معاف کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا تو میں نے اسی وقت معاف کر دیا۔ کہا حضور جب معاف کر دیا اونٹ کیوں نہ رہے ہیں؟ تو خلیل نواز کا کلام تھا کہ جہاں پر اونٹ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، جب جا کر ان سپاہیوں نے دیکھا تو اونٹ واضح کھڑے ہو گئے تھے۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں، آج ہندوستان میں نئے نئے قانون لا کر ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں کہایا جا رہا ہے، ہمیں بالکل ایسا کیا ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ ڈرو مت، آپ ڈرو مت، آپ صبر کرتے رہو، دین پر عمل کرتے رہو، نیک پہ نیکی پر عمل کرتے رہو۔ ارے ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی اور نہیں، معین الدین چشتی نے بسایا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے جب لوگ معین الدین کی بٹھائے اونٹ کو کھا نہیں سکتے تو معین الدین کے بسائے مسلمانوں کو کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ یہ معین الدین چشتی کا فیض جب بھی ہے ہم بھی جاری رہے گا، ہمیشہ جاری رہے گا۔ لہٰذا خواجہ غریب نواز اپنے اخلاق سے، اپنی اخلاق سے، جب غریب نواز ہم شریف میں رہے اور کلمہ لوگ پڑھتے رہے، کسی نے کہا یار اس کو ختم کر دو، ہاتھ میں ایک شخص جمعیہ لیے غریب نواز سے ملے آیا مرید کی طرح، بابا مرید کی طرح آیا، جمعیہ ہاتھ بغل میں تھا کہ ارادہ نہیں تھا کہ ابھی ختم کر دوں گا۔ جب وہ غریب نواز کے قریب آیا تو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے اخلاق سے میرے معین الدین نے فرمایا بیٹا تو مجھے مارنے آیا نا، پہلے مار لے، پہلے مار لے۔ اتنا پیار اور محبت سے جملہ کہنا تھا، ولیوں کی زبان پر تاثیر ہوتی ہاں ہے نا۔ اب اب تاثیر کیسی ہوتی؟ میں نے کہا تمہارا نفس ہے نا، نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے، تم نفس مطمئنہ کے مقام پر آؤ تو صحیح، تب پتہ لے گا اس زبان میں اللہ تاثیر دیتا کیسا ہے۔ تاثیر ہوتی ہے بھائی ہلکی زبان پر، ارے جو وہ کہہ کے چلنا وہ کر دیتا ہے، زبان سے ایک جملہ کیا مارنا ہے تو اس نے جمعیہ پھر کلمہ پڑھا اور غریب نواز کا اخلاص کے ساتھ، ہاں جہاں غریب نواز قرآن بتاتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں، ساری زندگی دیکھے غریب نواز پھر دیگرات کو سمجھاتے رہتے، میں تیرے سلطنت لے کر نہیں آیا، میں یہاں بادشاہ راجہ بننے نہیں آیا، میں یہاں دین کا کام کرنے آیا ہوں اور مجھے یہاں پر اللہ اس کا رسول لے کے جاتا۔ سمجھایا ہے، بہت بار سمجھایا، کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن وہ سمجھا نہیں۔ طریقہ کبھی جے پال جادوگر کے ذریعے آپ کو بھگانے کی کوشش کی، کبھی قتل کے ذریعے آپ کو بھگانے کی کوشش کی، جب ہر کام میں ناکام ہو گیا، سنیں کیونکہ کچھ لوگ اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں کہ معین الدین نے ظلم کیا تھا، نہ میرے غریب نواز نے جتنے سال اپنے شریف میں پنجی راج حکومت میں رہے ایک لفظ ہم پنجی راج کو نہیں کہا بلکہ پیار سے بات بولو نا، یہاں تک کہ پنجی راج نے آپ کو حملہ کیا، کئی بار کوشش کی، ہر کوشش ناکام ہوئی، یہاں تک کہ آخری ہر بار پنجی راج نے جے پال جادوگر کو بھیج کر کہا تھا کہ تو اپنے جادو سے ان کا کام تمام کر دے۔ جے پال جادوگر جادو سے شیر پر بیٹھ کر ہاتھ میں سانپ کے ٹولے لے کر آنکھ برساتے ہوئے آیا، لیکن ناکام ہوا، یہاں تک کہ جے پال آسمان پر اڑنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی نالائق اپنی چپل کو کہا اس کو نیچے لے کر آ۔ مجھے بتائیے غریب نواز تبلیغ کے لیے گئے تھے، دین پھیلانے کے لیے گئے تھے، یہ بات غریب نواز کی اس بات کو خود آپ کی چپل بھی سمجھتی تھی، بولو نا سبحان اللہ، خود آپ کی نالائق یہ بات بھی سمجھتی تھی، اس لیے خواجہ غریب نواز کی نالائق جے پال کو مار کر انا ساگر میں نہیں گرایا، جے پال کو مار کر کسی دوسرے ملک میں نہیں گرایا تو میرے خواجہ کے خدموں میں گرایا، بولو نا سبحان اللہ، خدموں میں گرایا، اور جے پال کا ہاتھ مان گیا۔ یہ جادوئی روحانیت ہے، یہ کرامت ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، غریب نواز نے اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا، اور آج بھی اپنے شریف میں کوئی راستہ بھٹکتا ہے اور وہ کہتا ہے عبداللہ بیابانی مدد کر دو، تو وہ خیر سے منزل پہ آ جاتا ہے۔ آج بھی وہ غریب نواز کا غلام لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو خیر غریب نواز جتنے سال آزادی زندگی علم شریف میں رہے، کبھی پنجی راج کے بارے میں نہیں کہا کہ میں فوج سے لڑوں گا، بہت سمجھایا پیار سے، اخلاص سے، مجھے حکومت ہے تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اس نے کہا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نہیں پڑھنا چاہتا تو ہی راجہ بن، میں مطلب نہیں،
کیونکہ اسلام کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتا، کسی کو زبردستی کر مسلمان نہیں بناتا، نہیں بننا چاہتا مت بن، لیکن ظلم مت کر، کسی پر ظلم مت کر۔ ہم یہاں آئے ہیں تیری حکومت کے خلاف نہیں ہے، تو کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، مسلمان نہیں بننا چاہتا تو مت بن، لیکن ظلم مت کر۔ لیکن پھر تیرا نے کیا کیا؟ جو لوگ وہاں کلمہ پڑھتے تھے اجمیر شریف میں، ان کو ستانا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا معین الدین کو تو میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہوں، لیکن جو ان کے ساتھ جو اٹھ رہے بیٹھ رہے کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ آتے اور غیر نواز کی شکایتیں کرتے، حضور راجہ نواز نے یہ ظلم کر دیا، ہمارا محل ہمارا گھر کھینچ لیا، ہمارے زمینیں کھینچ لیے، یہاں تک کہ ہمیں مارا بلا وجہ کے، کوئی وجہ نہیں۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑا، حد سے بھی زیادہ بڑا، تب معین الدین چشتی کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ایک لفظ نکلا کہ ہم نے پرتھوی راج کو زندہ شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ اس وقت شہاب الدین غوری تو پاکستان کے علاقے جہلم یا سیالکوٹ میں تھے، اور اجمیر شریف میں غریب نواز نے یہ بات کہا کہ ہم نے پرتھوی راج کو شہاب الدین کے حوالے کر دیا، 3 بار کہا۔ اس وقت وہ سو رہا تھا اپنے مکان میں، کوئی مسلمان کو وہم گمان تک نہیں تھا کہ یہ پھر سے جنگ ہوگی، پھر سے راجہ شہاب الدین آئے گا۔ لیکن شہاب الدین اچانک سوتے سے اٹھا اور اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہنے لگا، مجھے ابھی ایک بزرگ خواب میں آیا، شہاب الدین ہندوستان آ جا۔ اب اسی بات کو لے کر شہاب الدین آیا، اور پرتھوی راج 150 راجاؤں کی فوج لے کر شہاب الدین کے مقابلے میں آیا، 150 راجاؤں کی فوج کو لے کر مقابلے میں آیا۔ لیکن یہی تو ہے نا ولی جو پہلے نہ وہ کر دیتا۔ ارے آپ طاقت کو مت دیکھیں، حالات کو مت دیکھیں، آپ عمل کریے، اللہ اس رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہے، حالات آپ کو نہیں بگاڑ سکتے۔ آج حالات ہندوستان کے اندر آپ طرح سیاست کتنی بھی گندی ہو، کیونکہ راجہ تو ہمارا خواجہ ہی ہے، ہندوستان کا راجہ کا رسول ہی ہے۔ اب دیکھا 150 راجاؤں کی فوج کو لے کر لڑا، پرتھوی راج پھر بھی ہارا اور گرفتار ہوا اور شہاب الدین غوری اجمیر شریف میں قدم رکھے۔ مغرب کا ٹائم تھا، قدم رکھے اور باہر سے آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز آئی۔ شہاب الدین غوری چونک گیا، کہنے لگا یہاں ہندوستان کے علاقے اجمیر میں وہ بھی اللہ کا نام جانتا تھا نا، ہندوستان میں کون سا علاقہ کیسا خطرناک ہے، وہ اجمیر شریف میں وہ بھی اذان۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہاں ایک درویش آئے ہوئے ہیں، بہت دن ہو گیا آگا۔ انہوں نے پرتھوی راج کو بہت سمجھایا، پیار سے سمجھایا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، پیار سے سمجھایا، مانا نہیں، لیکن غریبوں میں جب زیادہ ظلم کرنے لگا تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے شہاب الدین کے حوالے کیا ہے، وہ اذان دے رہے ہیں۔ تو شہاب الدین غوری اپنا راجہ شاہانہ لباس اتارتا ہے اور ایک کرتا نارمل ٹوپی پہن کر فوری جگہ پر جاتا ہے۔ نماز جماعت کھڑ چکی تھی، یہ پیچھے جا کر رکعت پڑھ کر کھڑ جاتا ہے۔ جب نماز ختم ہوئی، جیسا ہی نماز ختم ہوئی، لوگ مل کر غریب سے ہٹنے لگے، یہ خرید جاتا ہے، دیکھو تو صحیح یہ بابا ہے کون، جیسا خرید جاتا ہے، غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر ہاتھ اٹھتا ہے، خدموں پر نکل جاتا ہے، ارے یہی تو بزرگ ہے جنہوں نے مجھے خواب میں آ کر کہا تھا شہاب الدین، ہم نے ہندوستان کے بادشاہ تمہیں دیے ہے۔ غریب نواز کے ہاتھ پر ہندوستان کا یہ سنیا، بہت پیاری بات کر رہا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہندوستان کا پہلا بادشاہ، انڈیا کا پہلا بادشاہ مسلمان، نام شہاب الدین غوری، وہ مرید ہے غریب نواز کا، وہ چشتی ہے، وہ چشتیہ سلسلے میں پہلے غریب نواز کے ہاتھ دے کر مرید بنا۔ تیری مریدی یہ آج کا دور نہیں ہے بابا، یہ تو برسوں پرانا ہے۔ آپ وہابی پر عقیدہ آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، ہاتھ میں غریب نواز کے مرید ہوتا ہے، وہ شہاب الدین غوری تھا، شہاب الدین غوری تھا۔ اس نے مرید ہو کر کہا حضور ایک التجا ہے، معین الدین چشتی رحمہ اللہ ہوتا کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت ہو،
آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ کی راہ میں آپ تو سب ہے لیکن مجھے شہادت والی موت ملے. معین الدین چشتی نے دعا فرمائی. خواجہ حضرت نواز کی دعا کا اثر یہ ہوا شہاب الدین غوری نے اسی ہندوستان کے راجا خودمدین ایبک کو اپنا نائب بنا کر وہاں سے نکلا اور جہلم میں اور جا کر دیکھے پاکستان کا علاقہ جہلم میں وہاں غیر مسلم سے جہاد کرتے کرتے شہید ہوا. شہاب الدین غوری کی مزار آج اس علاقے جہلم میں موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا خواجہ ابن ولی عطا رسول سخت مجاہدہ کر کر اپنے نفس کشی کر کر جب ہندوستان میں آیا ہے تو چہرہ بھی ایسا نورانی, عادتیں بھی ایسے نورانی, اخلاق بھی ایسے نورانی, ارے روحانیت بھی ایسی کہ جب معین الدین چشتی کو پتا چلا کہ لوگ فلاں جا کر عبادت کر رہے ہیں پتھر کی, غریب نواز گئے ان کو پیار سے سمجھایا کہ پتھر کی عبادت کیا کرتے ہو, رب کی عبادت کرو. تو وہاں کے لوگوں نے کہا معین الدین آپ کا چہرہ تو بڑا نورانی ہے, آپ کی باتیں تھوڑا تھوڑا دیر میں اثر بھی تو کر رہے ہیں, لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پتھر کی عبادت نہیں اللہ کی عبادت کرو, یہ ہمارے پتھر سے بلا کر لگا. یہ پتھر بولے تو ہم مان لیں کہ آپ سچے ہیں. جہاں قرآن سے لوگ نہیں سمجھتے, جہاں حدیث بتانے پر بھی لوگ نہیں سمجھتے, تب بزرگان دین کرامت دکھاتے تھے. اپنے لیے نہیں دین کو سمجھانے کے لیے. بولو نا سبحان اللہ. اسلام کو قوت پہنچانے کے لیے, دین کو سمجھانے کے لیے کرامت دکھاتے تھے. غریب نواز نے قرآن سے سمجھایا, وہ نہیں مانے. حدیث سے سمجھایا, وہ نہیں مانے. آخر انہوں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا خود کہتے تو مان لیں. آپ خود سے کہہ کر بتائیں. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں یوں کہوں اس کو جا کر, تو اس کو جا کر کہے کہ اے بندہ تجھے معین الدین بلا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا چترال نے کہا گیا پتھر میں سے جلال مذہب پر بتائی کر کہہ رہا ہوں, پتھر آنکھ کے پیچھے گیا اور اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا اور لوگ غریب نواز سے بات کر کر کہنے لگا معین الدین جو کہہ رہے ہیں یہ بات سچ ہے, ان کی بات مانو, یہ سچے ہیں اور ان کے نانا رسول بھی سچے ہیں. اس طرح خالی نواز ہندوستان میں کرنا اسلام کا پیار سے, اخلاص سے, کوئی زبردستی نہیں کی. میں نے بتایا کہ کس صورت میں اندراج کو شہاب الدین کے حوالے کیا, کب تک سمجھایا, آخری حد تک سمجھایا اس کو ہر طریقے سے. تو کلمہ نہ پڑھتا تو مت پڑھ بھائی, ظلم مت کر, کسی پر ظلم مت کر, لیکن پھر بھی نہ مانا. تب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کرامتیں دکھا کر لوگوں کو اپنے بنایا ہے. یہ سب کمال روحانیت کا ہے. کیا ہے, کیا کا ہے بھائی, تو یہ رب کا فضل تو ہے لیکن سمجھا رہے روحانیت کا ہے. ہماری روح نفس اور جسم کے اندر دبی ہوئی ہے, نفس اور جسم کے اندر دبی ہوئی ہے, اس لیے کوئی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, گندے کام کرتے غلط. تو پہلے اس لیے میں نے نفس کو سمجھایا, کبھی اس کو فیس لینے والے بن جائے آج سے بنے گا انشاءاللہ. اب اپنے نفس سے حرام خواہش تو پوری بند کرے. نفس جب آپ حلال خواہش کریں گے نفس سے فیس لیں گے تو نفس آپ کو سدھار دے گا, آپ سدھریں گے, آپ کی روح سدھرے گی. اور آپ جب روح سدھرتی ہے تو روح کی طاقت سمجھتے ہیں, روح کی طاقت, یہ روح میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے. اپنے اندر جو جسم میں روح ہے نا اس کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے. اور اس کی بات میں نے کو محدث سے ڈاکٹر عبداللہ شاہ صاحب نے ایک پیاری بات کہی اور بات ختم کر رہا ہوں یہ بات سمجھا کر کہ عبداللہ شاہ صاحب سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, عبداللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روح تمہاری جسم میں ہے نا یہ طاقتور ہے. اور اس کی طاقت کے بارے میں غوث اعظم کی بات سن کر میں عبداللہ شاہ صاحب کی بات بتا کر ختم کرتا ہوں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان شریف کے مہینے میں ایک ہی دن میں 70 مریدوں نے دعوت افطار کی اور سب کی دعوت کو غوث اعظم نے قبول فرمایا. اب 70 مرید دوسرے دن ملے, ہر مرید کہہ رہا تھا غوث اعظم ہمارے گھر, غوث اعظم ہمارے گھر آیا. سارے لوگ حیران ہوئے اور جا کے بھائی ایک ہی دن روزہ کھولنے 70 مرید کے گھر کیسے چلے جائے. تو لہٰذا وہاں کے مریدوں نے مدرسے میں غریب نواز غوث اعظم کہاں تھے, مدرسے میں. مدرسہ ہی خانقاہ ہوتا ہے کہ خانقاہ ہی مدرسہ ہوتا ہے نا. مدرسہ خانقاہ الگ نظر سے مت دیکھو, خانقاہ مدرسہ ایک ہی ہوا کرتا تھا. جس جگہ میں غوث اعظم کی مزار ہے وہیں پر بیٹھ کر غوث اعظم تعلیم کیا کرتے تھے. وہی خانقاہ تھی, وہی مدرسہ تھا. لوگوں نے کہا چلو مدرسے میں جا کر پوچھتے ہیں. مدرسے میں مدرس سے پوچھا
کل غوث اعظم نے کس مرید کے گھر گئے؟ مدرسے کے مرید نے کہا بھائی کل غوث اعظم نے مدرسے ہی میں روزہ کھولا۔ ابھی سب کا خیال ہے کہ مدرسے میں بھی تھے، 70 مرید کے گھر میں بھی تھے۔ عقل میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن روح کو سمجھو نا، آ کر ان لوگوں نے غوث اعظم کو حضور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ اپنے مدرسے میں بھی تھے اور 70 مریدوں کے گھر میں بھی تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا تھا تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر گناہوں کی وجہ سے دبی ہوئی ہے، غلط کاموں کی وجہ سے دبی ہوئی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنی روح کو اپنی سواری بنا لیا ہے، اپنی روح کو نفس کو کچل کر روح کو طاقتور بنا لیا ہے۔ اب یہ میری روح کے جلوے ہیں جو ہر جگہ نظر آتے ہیں، بولنا سبحان اللہ۔ تو روح بڑی طاقتور ہے۔ روح کے بارے میں قرآن کہتا ہے، تو حضور نے پوچھا کہ روح کیا ہے؟ ورنہ اللہ پاک نے یہ اللہ کا ایک راز ہے، ہمیں کہنے سے روح اللہ کا ایک راز ہے، روح کا تعلق عالم والا سے ہے۔ یہ روح جب جسم میں آتی ہے اگر اس کو صحیح غذا ملے تو یہ ایسی طاقتور ہوتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہی طاقت کے ذریعے غریب نواز میں بھی نظر آتے ہیں، یہی طاقت کے ذریعے بندہ نواز میں بھی نظر آتے ہیں۔ ہماری روح گندے کام کرتے کرتے غلط ہو گئی نا، تو ہم کیا پتہ چلے؟ عبداللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں روح کی ادنا طاقت، روح تو ہے طاقت، ایک سب سے چھوٹی طاقت کا نام خیال ہے۔ روح کی سب سے چھوٹی طاقت کا نام کیا ہے؟ خیال۔ مثال سے اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے خیال کیا اپنے گھر کا، تو گھر کا خیال کر لیا تو فوراً گھر کا نقشہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب آپ کا گھر کتنی دیر ہو، خیال کو پہنچنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے؟ ارے آپ کا خیال میں بیٹھے اگر آپ عمرہ کر کر آئے تو آپ خیال کریں تو پورا عمرے کا سین آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ ارے میں یہ ٹائم میں یہ کر رہا تھا، یہ ٹائم میں یہ کر رہا تھا، بیٹھے تو یہاں ہے، سانس اندر کا خیال جانے میں کوئی وقت لگا، کوئی ٹائم لگا وہاں پر اچھا لانے میں۔ تو عبداللہ شاہ صاحب بتاتے ہیں یہ روح کی چھوٹی طاقت کا جلوہ ہے۔ جب روح کی ادنا طاقت ایسی ہے تو روحانی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ مزارات کے والے یہ روحانیت والے ہیں اور ہم روح والے ہیں، ہماری روح بھی دبی ہے نا گندے کاموں سے، اور یہ روحانیت والے ہیں۔ اس لیے 800 سال ہو گیا دنیا سے جا کر غریب نواز کو لوگ آج بھی کا نام لے رہے ہیں، لوگ آج بھی اسے فیض لے رہے ہیں۔ میں اس مطلب کا بس اپنی نفس کو ختم کرے، قرآن میں اللہ کہتا ہے جو اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک کے رکھا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تمام کو پہلے سونے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کو سچا عاشق رسول بنائے اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب